الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، ماشاءاللہ کلاس 80% غائب ہے، اور میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بھی ہم پڑھیں گے یہ ایک آرگومنٹ پہ دوسرا اور دوسرے پہ تیسرا ڈیولپ ہوگا، تو جو لوگ شروع میں نہیں ہوں گے اب ان کو بعد میں پھر مسئلہ ہی پیش آتا رہے گا۔ تو برحال آپ لوگ تو پہلے ہی ٹائم پہ آئیں، آپ کو کیا کہیں گے ٹائم پہ آنا ہے، جو لیٹ آئیں گے ان کو بتائیں گے کہ ٹائم پہ آیا کریں تاکہ یہ مسئلہ ہمیں آگے پیش نہ آئے۔ حال ہم نے بات کی تھی کہ ہمارا جو پہلا سوال ہوگا وہ ہوگا کہ علم کیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم علم پر تھوڑی بات شروع کریں، ہم 5 قسم کی اصطلاحات کو سمجھ لیں تاکہ جب بھی ہم اس کے بعد گفتگو کریں تو اپنی اس بات یا اپنے آرگومنٹ کو صحیح ویٹ کر سکیں اس کا کہ یہ اس کی ویٹیج کیا ہے، اور وہی لفظ استعمال کریں آپ اپنے اس آرگومنٹ کے لیے جو اس کی ویٹیج کے مطابق ہے۔ بعض اوقات ہم بات کرتے ہیں اس بات کا وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تو عربی زبان میں کسی چیز کے بارے میں جو آپ کی معلومات ہوتی ہیں اس کی پرسنٹیج کے اکارڈنگلی الگ الگ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ مثلا اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں 0% معلومات ہیں تو عربی میں سے کیا کہیں گے؟ یعنی آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں 0% معلومات ہیں، یعنی بالکل معلومات نہیں ہیں، تو عربی میں ہم اس کو کہیں گے جہل۔ کیا کہیں گے؟ جہل۔ جہل کا لفظ یا جہالت کا لفظ یا جاہل کا لفظ عمومی طور پہ نیگیٹو لفظ ہے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ جہالت چند موقعوں پر بری شے ہے، اکثریت موقعوں پر جہالت بری چیز نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ جہالت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص ہر چیز نہیں جانتا، ایسے ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اگر ایک چیز کا عالم ہے تو ہزاروں چیزوں میں وہ کیا ہے؟ جاہل ہے، لیکن ہم اس کی کبھی مذمت نہیں کرتے۔ مذمت کب ہوگی؟ کہ جب وہ باتیں جو ایک انسان کو معلوم ہونی چاہیے اور وہ اس کو معلوم نہ ہو، تو پھر یہ جہالت کیا ہے؟ قابل مذمت ہے۔ لیکن وہ سب باتیں جو ایک شخص کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ اس کو نہ آتی ہوں تو یہ جہالت بری نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا ہر شخص جو ہے وہ 99.99% کیا ہے؟ وہ جاہل ہے۔ کیوں جاہل ہے؟ کیونکہ اس کو دنیا کے ہزاروں میدانوں کے بارے میں نہیں پتا، اس کو 1 یا 2 شعبوں کا پتہ ہے۔ مثلا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو میڈیکل کا سب کچھ پتہ ہے؟ کوئی اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کو بھی ایک حد تک پتا ہوگا، اس میں بھی اگر وہ ایک فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہے تو باقی فیلڈز کے بارے میں اس کو بیسکس پتا ہوں گی۔ یہ والا آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ آواز جا رہی ہے نا؟ اچھا چلیں لگا لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ بات عرض کرنا کیوں ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض ایسی چیزوں پر لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ دیکھو اس کو تو اس کا پتہ ہی نہیں، جس کا پتہ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں تھا۔ مثلا پاکستان میں رہتے ہوئے اگر آپ کو انگلش نہیں آتی، آپ انگلش سے جاہل ہیں، تو یہ قابل مذمت بات ہے؟ جی یہ قابل مذمت نہیں ہے۔ اس وقت قابل مذمت ہوگی جب آپ ایک ایسی جگہ ڈیلنگ کرتے ہیں جہاں پہ انگریزی زبان ضروری ہے اور آپ کو نہیں آتی، آپ انگلش کے ٹیچر لگ گئے ہیں اور آپ کہیں جی میں پاکستانی ہوں مجھے اردو آتی ہے۔ بھائی اب آپ انگلش پڑھا کیوں رہے ہیں؟ پھر اگر آپ انگلش پڑھا رہے ہیں یا آپ ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ ڈیلنگ میں انگلش کی ضرورت لازمی ہے، پھر آپ کو آنی چاہیے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ہر بندہ ہی احساس کمتری کا شکار ہے کہ میں اس معاملے میں جاہل کیوں، تو اس میں کوئی احساس کمتری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں عظیم اکثریت کو عربی نہیں آتی، لیکن کسی کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، جبکہ اتنی عربی سمجھ آنا کہ ہر بندے کو قرآن سمجھ آئیے تو ہر مسلمان کی
ضرورت ہے. تو غلط جگہوں پہ لوگوں کو جہالت پہ شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے, ان جگہوں پہ شرمندگی کی ضرورت نہیں ہے. تو جب بھی آپ کو کوئی شخص کہے نا کہ بھائی تمہیں یہ چیز نہیں پتا اور دیکھو تم جاہل ہو, تو اس سے کوئی شرمندگی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے سمپل سا سوال یہ کریں کہ کیا یہ جاننا میرے لیے ضروری تھا؟ اگر وہ ضروری تھا اور میں نہیں جانتا تو میری غلطی ہے, مجھے وہ جاننی چاہیے. لیکن دنیا کی اکثر و بیشتر چیزیں ہر بندے کو جاننا ضروری نہیں ہے. نمبر 1 کلیئر ہوگی جی بات. تو لہذا جہل کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ اگر آپ کو اخلاق نہیں پتا. اخلاقیات ہر بندے کے لیے لازمی ہیں. بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کیسے کرنی ہے, اپنی روایات کیا ہیں, یہ جاننا ہر بندے کے لیے ضروری ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں اکثریت کو یہ نہیں پتا اور ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم جاہل ہیں, کیونکہ ڈیفینیشن دے دی گئی کہ جس کو انگریزی آتی ہے یا جس نے کوئی ڈگری لی ہوئی ہے یا جس کو دنیا کی چند باتیں پتہ ہیں وہ عالم ہے اور باقی سب کیا ہیں؟ جاہل ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر بندہ کچھ جانتا ہے اور ہر بندہ بہت سی چیزیں نہیں جانتا. تو ناگزیر چیزیں جاننا ضروری ہے. ناگزیر چیزوں میں بہت کچھ آتا ہے. یہ بیسکس میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اخلاقیات بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک بندے کو سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا, دھوکہ نہیں دینا, بات گھما پھرا کے نہیں کرنی, بڑے کا ادب کرنا ہے, چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا ہے, یہ تو ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے. جس کو یہ نہیں پتا وہ اصل میں جاہل ہے اور یہ جہالت قابل مذمت. بہرحال بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ آ گئے ہیں کہ کسی چیز کے بارے میں اگر آپ کے پاس معلومات 0% ہو تو یہ کیا کہلائے گا؟ جہل. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات 50% ہوں تو یہ کیا کہلائے گا؟ شک. شک کا مطلب ہی عربی میں یہ ہے کہ ایک چیز کے بارے میں آپ نہ اس کے یس کا فیصلہ کر سکتے نہ نو کا, درمیان میں آپ بالکل. ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں یا ایسے ہے یا ایسے ہے. اب 51% یا 49% ہوگا تو آپ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں, لیکن جب آپ درمیان میں ہیں تو اب آپ شک میں ہیں کہ یعنی جتنے چانس اس چیز کے ٹھیک ہونے کے اتنے چانس اس کے غلط ہونے کے بھی ہیں. تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے؟ شک. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات 100% ہوں تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ یقین کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یقین کب ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں؟ جب آپ کی معلومات پوری ہوں. آپ ہمیشہ وثوق سے, تسلی سے, شورٹی سے جو بات کریں گے وہ کون سی ہوگی؟ جو آپ پوری طرح جانتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کی معلومات 50 سے زیادہ ہیں اور 100 سے کم ہیں تو اس کو کہتے ہیں گمان. ٹھیک ہے نا. جس کو عربی میں ظن کہتے ہیں. گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی 60, 70, 80, 90% مجھے لگتا ہے یہ چیز ایسے ہے لیکن میرے پاس 100% کنفرمیشن نہیں ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم گمان کی بات کو یقین کے ساتھ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں, جو آپ کی بات کی صحیح ویٹیج ہے ہمیشہ کوشش کریں آپ کی گفتگو محتاط ہو. اگر آپ کو تھوڑا سا بھی اس چیز کے بارے میں معلومات میں کمی ہے تو آپ کہیں جی غالب گمان تو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے لیکن میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. جب آپ کے پاس پوری معلومات آپ کہیں بالکل یہ یقینی بات ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. میری معلومات غلط ہوں وہ ایک الگ بات ہے, معلومات میرے پاس پوری ہیں اور وہ معلومات یہی ہیں کہ یہ بات ایسے ہی ہے. شک ہے تو آپ شک ہی کا اظہار کریں, یہ نہ ہو کہ آپ ہے تو شک لیکن اس کو شک کو گمان بنا دیں. اور اگر آپ کے پاس معلومات 50 سے کم اور 0 کے درمیان میں کہیں ہوں تو اس کو کہتے ہیں وہم. اس کو کہتے ہیں وہم, عربی میں لفظ وہم ہے. تو وہم کا مطلب ہوتا ہے کہ بھئی خیال سا تو ہے لیکن وہ شک تک بھی پہنچنے والا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں بس ایک وہم سا ہے مجھے کہ یار اس طرح کہ کچھ شاید ہو لیکن میں یہ بات نہیں تسلی سے کہہ سکتا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہو گئی آپ کی 5 کیٹیگریز. اگر آپ کی معلومات مائنس میں چلی جائیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کی معلومات مائنس میں چلی جائیں تو اس کے لیے بھی ایک اصطلاح ہے, اس کو عربی میں کہتے ہیں جہل مرکب. کیا کہتے ہیں؟ جہل مرکب. مرکب آپ کو پتا ہے 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے ملنے سے جو چیز بنتی ہے اس کو مرکب کہتے ہیں. تو جہل مرکب کا مطلب ہے کمپاؤنڈ مرکب, کمپاؤنڈ جاہل. ٹھیک ہے نا. کیسے؟ ایک تو اس کے پاس علم نہیں ہے تو یہ سنگل جہالت ہوگی. دوسرا اس کو یہ پتا بھی نہیں ہے کہ اس کو نہیں پتا. سمجھ رہے؟ ایک بندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا تو یہ جہالت پر جہالت ہے. تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ جہل مرکب. میں اس کی ایک بڑی سادی سی مثال دیتا ہوں
کہ کوئی شخص مجھ سے پوچھے کہ جی آپ کو پتہ ہے ایٹم بم کیسے چلتا ہے؟ ہاں جی بالکل پتہ ہے مجھے. وہ ایٹم بم جو ہے نا اس کے اندر ایک ڈوری اس میں سے باہر نکلی ہوتی ہے, تو ماچس لے کے جاتے ہیں اور ایسے ماچس کی تیلی جلاتے ہیں, اس ڈوری کو آگ لگاتے ہیں تو ایٹم بم چل پڑتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جہالت ہے, یہ جہالت نہیں ہے. جہالت یہ ہے کہ میں کہوں کہ مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں پتا ایٹم بم کیسے چلتا ہے, یہ جہالت ہے. جب میں کہوں گا کہ وہ ڈوری کو آگ لگاتے ہیں اور وہ ڈوری سے وہ چل پڑتا ہے, تو یہ جہل مرکب ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے نہیں پتا ایٹم بم کیسے چلتا ہے. جہالت میں نے اسی لیے پہلے عرض کیا یہ بری چیز نہیں ہے, انلیس کہ وہ لازمی ناگزیر چیز آپ کو نہ پتا ہو جو آپ کو پتا ہونی چاہیے تھی. لہٰذا ہم کیوں شرمندگی محسوس کریں؟ مطلب مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیں ایٹم بم کیسے چلتا ہے, کیا میں باؤنڈ ہوں کہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے؟ بھئی میں نیوکلیر سائنٹسٹ نہیں ہوں, تو میری یہ کیوں ذمہ داری ہے کہ مجھے پتا ہو کہ ایٹم بم کیسے چلتا ہے؟ کیا ہم میں سے ہر بندے کو دین کے سارے مسئلے پتہ ہیں؟ نہیں پتا نا. اس کو پھر بھی کسی کو شرمندگی کوئی نہیں ہے نا, کیونکہ کہتا میں عالم نہیں ہوں بھائی, میں مفتی نہیں ہوں, تو میں سائنٹسٹ بھی نہیں ہوں. اچھا اسی طرح کوئی بندہ مجھے میڈیکل کا مسئلہ پوچھے, بھائی میں ڈاکٹر نہیں. جس فیلڈ کا میں دعویٰ کروں گا کہ میں اس فیلڈ کا کوئی ماہر ہوں یا اس کے بارے میں کچھ جانتا ہوں, وہ مجھے پتا ہونا چاہیے. یا بحیثیت مسلمان یا بحیثیت انسان جو کامن چیزیں ہیں جو سب کو پتا ہونی چاہیے, اس کے میری ذمہ داری, باقی نہیں. تو ایک چیز جو آپ کے سمجھنے کی ابھی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ جی یہ پڑھنے کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے یہ سوچیں گے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس معلومات کتنی ہیں. جتنی ہیں اتنی ہی بات کریں. وہم ہے تو کہیں وہم والی بات, شک ہے تو کہیں شک ہے. اس سے نا آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ اس کے ایک اندر ایک پختگی آتی ہے. ٹھیک ہے نا, آپ نے جو بات کہی وہ اتنی ہی تھی جتنی آپ نے کہی ہے. تو یہ جو غلو ہوتا ہے ہمارے ہاں, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر بات میں ہی ماہر بنے ہوئے ہیں, ہر بات میں ہی بڑی کنفرمیشن سے بات کر رہے ہیں. اب آپ جب ایک بات کے بارے میں کہیں گے کہ گمان ہے ایسا ہے, تو آپ نے اپنے ذہن میں کھڑکی کھولی ہوئی ہے کہ اس کے بارے میں مجھے اور معلومات چاہیے. تو کوئی بتا رہا ہوگا تو آپ سنیں گے, لیکن اسی بات کو جب آپ یقین کے ساتھ کہہ دیں گے, اب بے شک کوئی آپ کو سمجھاتا رہے, آپ کہیں مجھے پتا ہے بھائی, مجھے بتاؤ کہ آپ, مجھے تو سب پتا ہے. تو جب آپ کھانا خالی چھوڑیں گے, کچھ جائز چھوڑیں گے تو اس میں کچھ آ سکے گا نا, اور جب آپ سیل کر دیں گے اس کو اوپر سے تو پھر اس میں کچھ ایڈ نہیں ہو سکتا. اور جاہل مرکب کی طرف انسان کیوں جاتا ہے؟ کیونکہ انسان اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے یا اپنا رتبہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ مجھے ہر بات پتا ہونی چاہیے, اور پھر جب اس سے سوال پوچھا جاتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ تسلیم کر لے کہ اس کو نہیں پتا, وہ اپنے پاس ایک نئی کہانی گھڑتا ہے اور وہ جہالت پر جہالت کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو جہل مرکب کبھی بھی پازیٹیو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا, جہل تو بہت سے صورتوں میں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن جہل مرکب کبھی بھی صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ بات معلوم نہیں ہے یا اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اب اس کلاس میں بھی آپ نے جہل مرکب والا کام نہیں کرنا. میں نے کئی کلاسوں میں یہ کام کیا کہ ایک ایسا سوال پوچھا جو سوال مجھے یقین تھا کہ کسی نے زندگی میں سوچا بھی نہیں ہوگا اس کے بارے میں, لیکن میرا سوال ختم ہوتے ہی جواب آنا شروع ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوتا کہ سوال کیا ہے. دیکھیں جس چیز کے بارے میں آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہی نہیں, سوچا ہی نہیں, ایک یونیک سی بات بھی کسی نے کر دی, تو لوگ چونکہ فرض سمجھتے ہیں کہ بھئی میں کوئی شے ہوں اور مجھے اس کا جواب دینا چاہیے اور نہیں دوں گا جس سے میں کوئی کمی ہو جائے گی. تو پھر میں جب ان کو بعد میں بتاتا ہوں کہ بھائی یا یوں سمجھ لیں کہ میں ایک غلط بات ہی کر دوں ایسے ہی, اور آپ شروع ہو جائیں اس کے اوپر, بعد میں بتاؤں کہ اس طرح کی تو کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے نا, تو کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اگر آپ کو یقینی طور پہ پتا ہے آپ کہیں, نہیں پتا آپ کہیں میرا اندازہ ایسا ہے, میرا خیال ایسا ہے, میں نے کہیں سے سنا ایسا ہے. ایک بندہ کہ ایسی نہیں مجھے نہیں کنفرم, میں نے سنا ایسے ہے اور میں نے پڑھا کہیں پہ ایسا ہے. تو جب آپ اپنی بات کو صحیح درجے پہ رکھیں گے تو آپ کی ایکوریسی رہے گی. کبھی کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکے یار آپ نے فلاں ٹائم پہ یہ بات کی تھی وہ غلط تھی. آپ کہیں گے میں نے یقینی کہی تھی, میں نے تو کہا تھا گمان. ٹھیک ہے نا, تو گمان غلط ہو سکتا ہے. میں نے کہا تھا اس کے بارے میں مجھے شک ہے, میں نے کہا تھا اس کے بارے میں مجھے وہم ہے. تو بس کلاس میں جہل مرکب والا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے نا, جو چیز آتی ہے اس کے بارے میں بالکل بات کریں, جو نہیں آتی. اچھا یہ ایک المیہ ہے نا کہ ہر مسئلے میں رائے دینا, اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر مسئلے میں ہم نے رائے نہیں دینی, ہم نے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ رائے دینی ہے. پاکستان میں ہر دوسرا بندہ ڈاکٹر ہے اور پاکستان میں ہر دوسرا بندہ ہے نہیں, اور نہیں مریض تو ہے ہی ہے.
دو چیزیں ہمارے یہاں بہت وہ ہے نا کہ ایک تو ہر بندہ طبیب ہے، آپ بتا دیں بھائی میری وہ کمر میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہی کوئی نہیں جی، آپ یہ بوٹی لے لیں، یہ فلاں چیز لے لیں، اس کو صبح اٹھ کے نہار منہ یہ کر لیں، وہ یعنی ہر بندے کا جواب تیار ہے۔ دوسرا، ہر بندہ مفتی ہے، ٹھیک ہے نا، پاکستان میں ہر بندہ مفتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے امام صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا، نماز سلام پھیرا، امام صاحب مڑ کے بیٹھے تو ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، تو اس سے پہلے کہ امام صاحب بولتے 10 بندے اس کا جواب دینا شروع ہو گئے۔ تو یہ کیوں ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ میڈیکل میں بھی ہم نے لازمی کسی کو جواب دینا ہے اور دین کے بارے میں بھی ہم نے لازمی جواب دینا ہے، اور یہ علم کے حصول میں رکاوٹ بھی ہے کہ ہم ہر مسئلے پہ اپنے آپ کو صاحب الرائے سمجھیں، ٹھیک ہے نا۔ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے صاحب الرائے اور ایک ہوتا ہے صاحب الرائے۔ صاحب الرائے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اوپینین دینے کا اہل ہے۔ اوپینین دینے کا اہل کون ہوتا ہے؟ جو اس میدان میں انف نالج رکھتا ہے، وہ صاحب الرائے ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جی میرے پاس 20 لاکھ روپے ہیں، کون سی گاڑی لینی چاہیے، مجھ سے اگر آپ یہ پوچھیں، میں صاحب الرائے نہیں ہوں۔ کیوں نہیں ہوں؟ مجھے پتا ہے 20 لاکھ کی کون سی گاڑی آتی ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ تمام گاڑیوں میں سے 20 لاکھ کی کون سی بہتر ہے۔ بس میں نے تو میں اگر آپ کو کہتا ہوں ہاں فلاں گاڑی لے لے، تو میں غلطی کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو صاحب الرائے سمجھ رہا ہوں۔ میرا کیا کام بنتا ہے، میں آپ کو کہوں کہ یار گاڑیوں کے کسی ایکسپرٹ سے بات کریں، جس کو ایک اچھی خاصی حد تک معلومات ہے، آپ یہ اس سے بات کریں۔ آپ کہتے ہیں نہیں بس کوئی بھی بتا دے گاڑی، ہاں اب میں رائے دے سکتا ہوں کہ مجھے ایک پتا ہے کہ یہ اتنے کی آتی ہے، یا میں نے وہ ایک استعمال کی ہوئی ہے۔ تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ایک گاڑی استعمال کی ہوئی ہے تو ہم دنیا جہاں کی ساری گاڑیوں کو ہم نے کھنگال مارا اور ہمیں پتہ ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی میں نے بچے کو آگے کالج میں جو ہے ایڈمیشن کرانا ہے تو کون سی فیلڈ میں کرواؤں، تو بھائی اگر تو واقعتاً میرا یہ اسکوپ ہے کہ میں نے مختلف میدان اور ان کے جو آگے کے اسکوپ ہیں وہ مجھے پتہ ہے اس کے بارے میں، تو میں رائے دوں۔ نہیں تو میں یہ کہوں کہ بھائی میں اس ایک میدان کو جانتا ہوں اور اس کے یہ پازیٹیو نیگیٹیوز ہیں، باقی آپ اور لوگوں سے معلومات لے لیں اور پھر آپ کمپیئر کر لیں۔ تو مناسب بات کرنا اور یہ پتا ہونا کہ میں کس معاملے میں صاحب الرائے ہوں، یہ ہمیں ضروری پتا ہونا چاہیے، اور جس معاملے میں میں صاحب الرائے نہیں ہوں میں رائے نہ دوں، انلیس کہ میں وضاحت کر دوں کہ میں اتنی معلومات رکھتا ہوں، میں اس کے اندر رہ کے بات کر رہا ہوں۔ دوسرا کہتے ہیں صاحب الرائے۔ صاحب الرائے کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس کی رائے درست ہوتی ہے، یہ تجربے سے پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ یعنی کوئی طے نہیں کر سکتا کہ میں صاحب الرائے ہوں، بلکہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں وہ رائے دیتے رہتے ہیں اور اکثر و بیشتر وہ غلط ثابت ہو جاتی ہے تو وہ صاحب الرائے نہیں ہوتے، اور بعض لوگ جو محتاط ہوتے ہیں محدود دائرے میں اپنی ایکسپرٹی کے اندر رہ کے رائے دیتے ہیں تو اکثر و بیشتر کیا ہوتا ہے، ان کی رائے بہتر بھی ہوتی ہے۔ تو پھر تھوڑے عرصے بعد مشہور ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ صاحب الرائے ہے، اس کی رائے اکثر و بیشتر ٹھیک، معصوم نہیں ہے کہ اسے کبھی غلطی نہ ہو، لیکن اکثر و بیشتر اس کی رائے ٹھیک ہوتی ہے۔ یہ اسی کی ہوگی جو ذرا سوچ سمجھ کے رائے دے گا۔ تو بہرحال ہمیں ہر مسئلے میں اپنے آپ کو صاحب الرائے نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب آ جائیے علم کی طرف۔ تو سب سے پہلے لفظ علم کے اوپر تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ علم جو ہے اس کے معنی کیا ہے۔ جی آپ کو کچھ نہ کچھ معلومات ہوگی، کچھ نہ کچھ سنا ہوا ہوگا آپ نے۔ علم کیا ہے؟ اس کو سب سے پہلے علم کے لفظ کو ہم نے کھولنا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ تو آپ نے اس کے بارے میں کیا سنا ہوا ہے یا کیا جانتے ہیں، یا جی نئے لوگوں کو بتانے دیں۔ آپ تو ماشاءاللہ فارغ التحصیل ہے۔ جی علم کیا ہے یا علم کو کیسے سمجھیں گے؟ جی کسی چیز کے بارے میں جاننا، ماشاءاللہ۔ جی تو ایک بات آ گئی، کسی چیز کے بارے میں جاننا، یہ علم ہے۔ اور کھولیں اس کو، اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے، جاننے کی جستجو۔ اور جی تحقیق تو الگ لفظ، علم الگ لفظ ہے، تحقیق الگ لفظ ہے۔ جی اور کوئی اس کو تھوڑا سا کوشش کریں، ہم نے علم کے لفظ کو کھولنا ہے، جاننے کے اندر کچھ شامل کرنا پڑے گا ہمیں، تو بات تھوڑی اور کھلے گی۔ ٹھیک ہے، کافی قریب ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حقیقت جاننا، علم کیا ہے؟ حقیقت جاننا۔ دیکھیں علم
اور انفارمیشن میں یا نالج اور انفارمیشن میں بہت فرق ہے. آگے جا کے ہم اس بات پہ تھوڑی ڈسکشن کریں گے. آج کے دور کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ انفارمیشن کو نالج سمجھ لیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جاننا بہت کچھ بندہ جان رہا ہے لیکن اس کو یہی نہیں پتا کہ کسی چیز کی حقیقت کیا ہے. تو علم کہتے ہیں کسی شے کی حقیقت کو جاننے کو. اگر آپ کو پتا بہت کچھ ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہے، جیسے آج بھی کیا ہے کہ لوگوں کے پاس معلومات کا انبار ہے لیکن لوگوں کو ایک چیز کی حقیقت کا پتہ نہیں. تو کسی شے کی حقیقت جاننا یہ کیا ہے؟ علم ہے. اور تھوڑا سا اس کو کھولتے ہیں کہ علم جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے. کون سی حقیقت جاننا علم کہلائے گا؟ جی، اللہ کی حقیقت جاننا. اور یا یوں کہہ لیجئے کہ کس نوعیت کی حقیقت جاننا، یعنی ان چیزوں کی طرف ہم آئیں گے جن کو جاننا ضروری ہے. اچھا، چیزیں کتنی ہیں؟ اشیاء کتنی ہیں؟ کل کائنات میں اشیاء کتنی ہیں؟ ان گنت ہے نا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر شے کی حقیقت جاننا علم ہے یا ہمیں ان گنت میں سے سلیکشن کرنی پڑے گی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہی آج تک کوئی ایسا انسان آیا ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے تمام چیزوں کی حقیقت جان لی ہے یا یہ میں کیپیسٹی رکھتا ہوں کہ میں جان سکوں. تو مجبوری سب کی کیا ہے کہ ہم نے اشیاء میں سے کیا کرنا ہے؟ سلیکشن، پک اینڈ چوز کرنا ہے. اچھا، پک اینڈ چوز بھی جو ہے کیا یہ ایسا ہے کہ ہم تمام اشیاء میں سے 70% جان لیں؟ کتنا؟ یعنی اگر ان گنت چیزیں ہیں، چلے ہم کہہ لیں 10 ارب چیزیں ہیں سمجھانے کے لیے، تو 10 ارب میں سے ہم ساری زندگی بھی لگا لیں تو چند سو یا چند ہزار کوئی سمجھ سکتے ہیں نا. اس کا مطلب یہ کہ کرائٹیریا اور سخت ہو گیا. اگر اربوں خربوں چیزوں میں سے چند سو یا چند ہزار کو سمجھنا ہے، ہماری کیپیسٹی اتنی ہے، تو ہمارے پاس پک اینڈ چوز کرنے میں غلطی کی گنجائش کتنی ہے؟ یعنی ہر 1 کروڑ میں سے میں نے ایک سمجھنی ہے، ٹھیک ہے، یا میری کیپیسٹی اتنی ہے کہ ہر 1 کروڑ میں سے میں ایک سمجھ سکتا ہوں. تو اگر جو 1 کروڑ میں سے ایک میں نے سمجھ دی تھی وہ میں نے سلیکشن غلط کر لی تو کیا ہوگا کہ جو مجھے جاننی تھی وہ میں نہیں جان پاؤں گا اور جو نہیں جاننی تھی وہ میں نے جان لی. ٹھیک ہے، لہذا علم صرف اشیاء کی حقیقت جاننے کا بھی نام نہیں ہے بلکہ علم متعلق اشیاء کی حقیقت جاننے کا نام ہے. ٹھیک ہے، کیا ہوگا؟ علم متعلق، ریلیونٹ. میں کل کائنات کی تمام اشیاء میں سے صرف ان چیزوں کی حقیقت جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں جو مجھ سے متعلق ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے پاس وقت اور صلاحیت محدود ہے اور اشیاء لامحدود ہیں، اور میں ایک پرپس لے کر اس دنیا میں آیا ہوں. جو بھی پرپس ہے، ہم اس وقت یہ نہیں کہہ رہے دینی پرپس، دنیا میں جو شخص بھی ہے کوئی مقصد تو ہے نا اس کا، کوئی نہ کوئی تو کاز لے کر وہ آیا ہے نا، یا اس نے اپنا کوئی مقصد بنایا ہے. تو کسی انسان کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ رینڈملی کہیں ایک سائیڈ سے اشیاء کی حقیقت جاننا شروع کر دے اور وہ کہے کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں. اسے متعلق اشیاء کی حقیقت جاننی ہے. اور متعلق کس سے؟ زندگی کے مقصد سے متعلق اشیاء کی حقیقت جاننا یہ کیا ہے؟ علم ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ کے پاس صرف 10 منٹ ہیں اور 10 منٹ میں آپ نے ایمرجنسی ہے، آپ کے قریبی عزیز بیمار ہیں، کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں اور وہ لاہور میں ہیں. آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لاہور کیسے جائیں گے. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یار میں ذرا چیک کروں سیاچن جانے کا طریقہ کیا ہے؟ کریں گے؟ اچھا، ایک بندہ کہتا ہے بڑا دلچسپ ہے جی، رستہ بڑا دلچسپ ہے، بڑے مزے کا رستہ ہے جناب، بڑی سینری ہے، آپ کیا کہیں گے؟
میں افورڈ نہیں کر سکتا, مجھے 10 منٹ میں یہ طے کرنا ہے کہ میں نے بس سے جانا ہے, میں نے ٹرین سے جانا ہے, میں نے جو ہے وہ یعنی ٹیکسی لے کے جانا ہے, میں نے کیسے جانا ہے. تو کتنا ہی دلچسپ کیوں نہ ہو, کتنا ہی مزے کی چیز کیوں نہ ہو, آپ کہیں گے میرے پاس وقت نہیں ہے. ہوگا تو دیکھیں گے. اور اگر آپ ان 10 منٹوں میں سیاچن کے رستے کو ڈسکور کرتے رہے تو کیا ہوگا؟ آپ اپنے اس مقصد تک پہنچ نہیں سکیں گے. یہ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کے پاس چونکہ وقت بہت ہی محدود ہے, بہت ہی زیادہ محدود ہے, تو اگر وہ ان چیزوں کی جانکاری حاصل کرتا رہے جو اس کے زندگی کے مقصد سے متعلق نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ یہ کاسٹ کرے گا اس کو, اس کے زندگی کے مقصد سے متعلق چیزیں جاننی تھی وہ رہ گئی. جب وہ رہ گئی تو کیا رہ گیا؟ مقصد رہ گیا. تو پہلا بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں انفارمیشن نہیں چاہیے. انفارمیشن ہے جاننا. آپ جانتے جا رہے ہیں اور آپ یہ سوچ بھی نہیں رہے کہ جو کچھ آپ جان رہے ہیں وہ آپ کے لیے ضروری تھا کہ نہیں. ایک کلاس میں پڑھا رہا تھا تو کچھ خاص موضوعات ہیں میرے, تو ایک صاحب کو بڑی چڑ ہوگی تھوڑی دیر میں, اگر آپ ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں سائنس یہ اور ٹیکنالوجی یہ اور یہ وہ. دیکھیں مجھے آج پتہ یہ ہے کہ پتہ نہیں ایمیزون کے جنگلوں میں چوہوں کی اتنی قسمیں پائی جاتی ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, اس کا آپ کی زندگی کے مقصد سے کیا تعلق ہے؟ خاموش. کسی بات کا دلچسپ ہونا, مزیدار ہونا, انٹرسٹنگ ہونا وہ اپنی جگہ اہم ہے, لیکن اس چیز کا آپ کی زندگی سے تعلق کیا ہے یہ سمجھنا زیادہ ضروری ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ کیا پیش آتا ہے کہ ہمیں انفارمیشن کو علم بنا کر دکھایا جاتا ہے, اور ہمیں اگر آپ آج تجزیہ کریں کبھی جا کے گھر کہ آپ کو اگر 1000 باتیں پتہ ہیں تو اس 1000 میں سے آپ کی زندگی سے متعلق کتنی ہیں, اور پھر ساتھ ہی اگر یہ تجزیہ کریں کہ آپ کی زندگی سے متعلق جو آپ کو جاننا تھا وہ کتنا نہیں پتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب کو یہ تو پتا ہے کہ کتنے ہزار ریسٹورنٹس ہیں دنیا میں اچھے, اور ان کے اوپر کیا کیا کھانے ملتے ہیں, جبکہ ہم نے ان میں سے 10% میں بھی کبھی زندگی میں کھانا نہیں کھانا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے جسم کو جو غذا کی ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کیا ہے, اور وہ ضرورت کیسے پوری ہونی چاہیے, اور جو غذائیں دستیاب ہیں ان سے ہمارے جسم میں کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. یہ مسئلہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو نہیں پتا ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں پتا ہے, اور ہمیں اس پہ فخر بھی ہے. آج کسی سے پوچھا جائے کہ F7 میں کون کون سی کھانے کی اچھی جگہ تو آپ کو بتا دے گا, F8 میں کون کون سی جگہیں اچھی ہیں وہ بتا دے گا آپ کو. لیکن اس سے یہ پوچھا جائے کہ یار یہ جو آپ کے جسم میں غذا جا رہی ہے اس میں سے کتنی غذا آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا کر رہی ہے, اس کو نہیں پتا ہوگا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے اپنی صحت اہم نہیں ہے, اور وہ بہت سے ریسٹورنٹس جن میں اس نے کبھی زندگی میں جانا نہیں ہے اس کی معلومات اس نے جمع کی ہوئی ہے. دنیا جہاں کے ریسٹورنٹس کا لوگوں کو پتا ہے, فرانس میں یہ ہے, اٹلی میں یہ ہے. بھائی آپ نے کبھی جانا ہے؟ نہیں جانا. کھانا کھانا ہے؟ نہیں کھانا. آپ مطلب کھانے کے بغیر بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, سارا کچھ پورا ہو رہا ہے. پھر نہیں جی بس انفارمیشن بہت ضروری ہے, انفارمیشن ہونی چاہیے, انفارمیشن ہونی چاہیے. دنیا کے پتہ نہیں کتنے ہزار مقامات کا لوگوں کو پتا ہے کہ وہ اس کی اونچائی کتنی ہے, وہاں کا ٹیمپریچر کتنا ہے, وہاں پہ یہ کیا ہے, وہاں پہ نہریں کتنی بہتی ہیں, دریا کتنے ہیں. کریں گے کیا؟ کچھ بھی نہیں. لیکن معلومات کا انبار لگایا ہوا ہے. اسی بندے کو یہ نہیں پتا کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے کہ نہیں ہے, جو کل بھی ہماری بات ہو رہی تھی. تو مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جو تصور علم ہے وہی ٹھیک نہیں ہے, اور ہمیں یہ بتایا گیا یا ہمیں یہ پرسپشن قائم ہوا کہ بہت سی چیزوں کو جان لینا علم ہے. نہیں, بہت سی چیزوں کو جان لینا علم نہیں. چیزوں کی ایسی اشیاء کو جاننا جو میری زندگی سے متعلق ہے. اگلی بات, کسی ایک شے کو آپ نے طے کر لیا کہ یہ میری زندگی سے متعلق ہے, تو اس شے کی جو حقیقت ہے اس کے پہلو بھی تو ہزاروں ہیں. کیا آپ اس کے تمام پہلوؤں کو جانیں گے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ ایک کرسی ہے, نظر آ رہی ہے سب کو؟ ٹھیک ہے جی, اوپر کر لیتے ہیں تاکہ اس کی حقیقت ہم نے جاننی ہے. اس کرسی کی, اس کا ایک ہی پہلو ہے.
اس کے رنگ ہیں، اس کی حقیقت کا ایک جز اس کے رنگ ہے. اچھا جی اس میں بلیک بھی ہے، اس میں گرے بھی ہے، اس میں وائٹ بھی ہے، اس میں یہ بھی ہے. ایک اس کی حقیقت کا پہلو اس کا سائز ہے کہ یہ اتنی چوڑی ہے، اتنی اونچی ہے، اتنی اس کی گولائی ہے. ٹھیک ہے. ایک اس کی حقیقت کا پہلو یہ ہے کہ اس کی جو ٹیک ہے وہ موویبل ہے یا نہیں ہے، اس کا جو فیبرک ہے وہ برتھیبل ہے یا نہیں ہے. اب ہم جب شروع کریں اس کرسی کی حقیقت جانا تو کتنی باتیں نکلیں گی. اس کا مینوفیکچرر کون ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کیا ہے، اس کا جو پلاسٹک ہے وہ کس ملک سے آیا ہے، اس کرسی کے بننے میں کتنا وقت لگا ہے، اس کرسی کی قیمت کتنی ہے، اس کرسی کا مالک کون ہے، اس کرسی کو خریدا کس نے ہے، یہ کرسی کس گاڑی پہ رکھ کے یہاں تک لائی گئی ہے، اس کمرے میں داخل کرنے والا اس کو کون ہے. یہ سب باتیں ہیں کہ نہیں؟ ان میں سے کون سی بات جاننے میں آپ انٹرسٹڈ ہیں؟ جتنی لسٹ بیان کی ہے میں نے. اس پہ بیٹھنا مقصد کیا ہے؟ جی ہم اس میں سے کسی بات میں یا ایک دو باتوں میں انٹرسٹڈ ہوں گے. گویا کسی شے کی جو حقیقت ہے اس کے بھی بہت سے پہلوؤں میں سے اس شے کا جو مقصد وجود ہے وہ پہلو سب سے نمایاں ہے. اگر آپ کو وہ نہیں پتا اور آپ کو اس شے کے بارے میں باقی سب پتا ہے تو آپ اس شے کی حقیقت نہیں جانتے. مجھے اگر اس کے بارے میں سب معلومات ہیں کہ اس کا وزن کتنا ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے، اس کو بنایا کس نے ہے، اس کی ڈیوریبلٹی کتنی ہے، لیکن اگر میں یہ نہیں جانتا کہ یہ بنائی کیوں گئی ہے، یہ کس کام کے لیے ہے، تو میری تمام معلومات کیا ہیں؟ وہ زیرو. علم ہمیشہ با مقصد ہوتا ہے، علم کبھی بے مقصد نہیں ہوتا. مجھے سب سے پہلے جو چیز جاننی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کرسی کیوں بنائی گئی ہے. اگر مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ بیٹھنے کے لیے بنائی گئی ہے، اب میری اضافی معلومات شاید مجھے فائدہ دیں. بات سمجھ رہے؟ مجھے جب پتا چل، اچھا بالفرض مجھے پتا چلا یہ بیٹھنے کے لیے بنائی گئی، مجھے کہا مجھے چاہیے نہیں، اب وہ رنگ اور وہ سارا کسی کام کا نہیں رہا. مجھے بتایا گیا نہیں جی یہ تو جناب بنائی گئی جالے اتارنے کے لیے پنکھے سے، ہاں یہ مجھے چاہیے تھی. اب میں جاؤں گا کہ بھئی اچھا اس پہ کھڑے ہو کے میں پنکھے تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں، باقی معلومات کی طرف کہ یہ ہائٹ ہے کہ نہیں، ڈیوریبلٹی ہے کہ نہیں. لیکن اس دنیا میں ہمارے ساتھ المیہ یہ ہے کہ ہم بہت سی چیزوں میں ایسی معلومات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں جس میں مقصد نہیں ہوتا. دیکھیں میں ایک موٹر وے پہ جا رہا ہوں اور رستے میں ایک بورڈ آیا اور اس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کہ چکوال کا رستہ اس طرف ہے. اب میں اترا نیچے گاڑی سے اور میں نے اس کی ہائٹ ناپی، اس کے جو پائپ تھے اس کو دیکھا، میں نے اندازہ لگایا اس کا ویٹ کتنا ہوگا، پھر میں نے اس کے رنگ نوٹ کیے، اچھا نیلا رنگ ہے، سفید رنگ ہے، ٹھیک ہے نا. پھر میں نے جاننے کی کوشش کی کتنا عرصہ پہلے یہاں بورڈ لگا ہوگا، کوئی فائدہ ہے؟ مجھے صرف ایک چیز میں انٹرسٹ ہے کہ اس بورڈ کے اوپر جو ڈائریکشن لکھی ہوئی ہے کیا میں نے اس ڈائریکشن پہ جانا ہے یا نہیں. گویا ہر شے کا جو مقصد وجود ہے وہ سب سے قیمتی ہے اور وہ سب سے پہلا پہلو ہے، اور ہزار پہلوؤں میں سے باقی کون سے پہلو جاننا میرے لیے ضروری ہے، یہ کیسے طے ہوگا؟ مقصد وجود مجھے بتا دے گا کہ اس کے اور کون سے پہلو جاننے اور کون سے نہیں جاننے. میں اگر آپ کو اس طرح کی کسی چیز کی انفارمیشن دوں گا، آپ 2 منٹ بعد مجھے کہیں گے جی ٹائم ضائع نہ کریں میرا، مجھے کیا اس سے کرنا ہے، بس مجھے جو پتا کرنا تھا وہ پتا کر لیا. لیکن کیا عملاً ہماری زندگی ایسے ہی ہے؟ ایسے نہیں. ہمارا جو وجود ہے انسان کا، اس کے بارے میں سب سے پہلی بنیادی بات ہمیں کیا پتا ہونی چاہیے؟ مقصد وجود. کتنے لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. یہ سب کو جاننا ہے کہ کون سے مشروب اچھے ہیں، کون سا کھانا اچھا ہے، کون سے کپڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اس جسم سے متعلق اور ہزاروں چیزیں ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، لیکن وہ مقصد وجود جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں. پھر جس کائنات میں انسان رہ رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو 10,000 باتیں معلوم ہوں گی، دریا اتنے ہیں، سمندر اتنے ہیں، پہاڑی سلسلے اتنے ہیں، فلاں علاقہ گرم ہے، فلاں علاقہ ٹھنڈا ہے، فلاں قوم کا رنگ اس طرح کا ہے، فلاں علاقے کی زبان اس طرح سے ہے، ہر پتہ نہیں 30 کلومیٹر پہ زبان چینج ہو جاتی ہے. بھائی سب اچھی باتیں ہیں. اس پوری کائنات کا کوئی مقصد بھی ہے؟ کیا ہم یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہیں؟ ہم یہ جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا علم پھر بمقصد نہیں. بمقصد علم صرف وہ ہوگا جو کہ کسی نمبر 1 وہ فلٹر کرے گا کہ ہمیں کن چیزوں کی حقیقت جاننی اور کن کی
نہیں جاننی. اگر آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں معلومات جاننے میں تو لگے رہیں, لیکن اس کو علم کا نام نہ دیں. ہاں ایک شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں جتنی چیزوں کے بارے میں جاننا تھا میں جان چکا, ناگزیر لازمی جتنی چیزوں کو جاننا تھا وہ میں جان چکا ہوں, اب میرے پاس اضافی وقت ہے, ٹھیک ہے, اور وہ وقت میں نے انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا ہے, یا وہ وقت میں نے جو ہے وہ وقت گزاری کے لیے رکھا ہوا ہے, جسے ہم کہتے ہیں ٹائم پاس یا ٹائم کل کرنا ہے. تو ٹائم کل کرنے کے لیے اگر آپ انفارمیشن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں تو آپ لگے رہیں. لیکن یہ بندہ وہی کہہ سکتا ہے جو کہ کلیئر ہو کہ ہاں مجھے اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہے. جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں یہ دعویٰ کرنا بہت مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ بہت بنیادی جو زندگی سے متعلق باتیں, اس وقت دین کو بھی اگر ہم ایک سائڈ پہ رکھ کے بات کریں, ایک انسان ہونے کے ناطے میری زندگی کی ذمہ داریاں کیا ہیں, وہ کون سے اخلاق ہیں جو مجھے اپنانے ہیں, معاشرے میں میرا کردار کیا ہے. یعنی ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس پہ کبھی سوچا کہ بحیثیت قوم کے ایک فرد کے میری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ تو ہم میں سے کسی نے شاید سوچا ہو, سوچا بھی ہوگا تو ایک دفعہ سوچ کے اس کے بعد وہ کہیں بات گئی. لیکن ہم میں سے ہر ایک کو ہالی ووڈ کے, بالی ووڈ کے, پتہ نہیں کتنے سارے اداکاروں کے اور ان کے نام اور ان کے ورتھ کتنی ہے, اور وہ کب سے انہوں نے ایکٹنگ شروع کی ہے, فٹ بال کے پلیئرز, کرکٹ کے پلیئرز, پتہ نہیں کتنی قسم کی گیمز ہیں اب تو, ٹھیک ہے نا, ان سب کا لوگوں کو پتہ ہے. اولمپکس کا لوگوں کو پورا پتہ ہے کب شروع ہوا تھا, کتنے سالوں بعد ہوتی ہے, اس میں کتنے میڈلز ہوتے ہیں, کس ملک نے کتنے میڈل جیتے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ معلومات. تو ہر وہ معلومات جس کا آپ کی زندگی میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے, وہ زیادہ سے زیادہ آپ کے وقت گزاری کے لیے تو ٹھیک ہے, انٹرٹینمنٹ کے لیے تو ٹھیک ہے, وہ آپ کی زندگی میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہی. کنٹریبیوٹ کر رہی ہے وہ شے جو آپ کی زندگی سے متعلق ہے. تو لہٰذا پہلا جو قضیہ ابھی تک ہم نے علم کے بارے میں سمجھا وہ یہ ہے کہ زندگی سے متعلق چیزیں اور ان چیزوں کی حقیقت جاننا, اور کون سی حقیقت جو ہم سے متعلق ہے, اور کسی ایک شے کے پہلو بہت سے ہوتے ہیں, ان میں سے صرف اس پہلو کو جاننا ضروری ہے جو کہ مقصد سے متعلق ہے, اس کے مقصد وجود سے متعلق ہے, اور وہ مقصد وجود ہی بتائے گا کہ اب اس شے کے اور کون سے پہلو میں نے جاننے اور کون سے پہلو نہیں جاننے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو, کوئی پریشانی ہو؟ جی. انسان اس میں نہیں ہے, علم کی بات ہو رہی ہے. جی جی معاشرہ اور معاشرہ کا امت ہے, امت کے لیے وہ ضروری ہے, اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر کہیں سے ادھار لے رہے ہوں گے, گورے سے لے رہے ہوں گے, کہیں سے لے رہے ہوں گے, وہ بھی تو علم تو ہے نا. اب وہ زندگی کے مقصد سے نہیں ہے. ہم نے تو کسی علم کی نفی نہیں کی. بیسک سوال کیا ہے؟ نہیں, وہ اس میں نہیں آ رہا, زندگی کے مقصد کیوں نہیں آ رہا؟ اگر نہیں آ رہا تو پھر وہ نہیں ہے صحیح. دیکھیں یہ تو ایک بندے کا فیصلہ ہے نا کہ وہ طے کر رہا ہے کہ فلاں ایکس علم جو ہے وہ متعلق ہے یا نہیں. ہم نے تو ابھی کسی علم کی بھی بات نہیں کی. ہم نے نہ دین کے علم کی بات کی, نہ دنیا کے علم کی بات کی, نہ سائنس کے علم کی بات. کیسے ہی ہے نا؟ یہ تو آگے جا کے اس پہ بات ہوگی نا کہ علوم کی پھر اقسام کتنی ہیں, اس میں سے کون سا کس سے متعلق ہے. واضح؟ یعنی یہ انڈرسٹوڈ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں دین کے علم کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو دین کا لفظ ابھی تک نہ دین کا لفظ بولا ہے, نہ دنیا کا لفظ بولا ہے. میں جنرل ابھی تک بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. پہلے ہم نے کیا کہا تھا, ہم سمجھ رہے ہیں علم کیا ہے. ہم علم دین کی بات ابھی یا علم دنیا کی بات نہیں کر رہے. آگے جائیں گے, علم کی اقسام پہ بھی جائیں گے, اس کو پھر سمجھیں گے. دیکھیں مقصد سے متعلق جب میں کہہ رہا ہوں تو میں نے نہ آخرت کا مقصد کا ذکر کیا نہ دنیا کے مقصد کا. یہ چیزیں بڑی ابھی بات کی آنے والی ہیں کہ ہم اس پہ بھی جائیں کہ ہمارے مقصد سے کیا متعلق ہے کیا نہیں ہے. لیکن یہ بات تو طے ہے نا کہ میں جو سمجھ رہا ہوں, جو جان رہا ہوں, اگر وہ میری زندگی کے مقصد سے متعلق نہیں ہے تو وہ میرے لیے کسی کام کا نہیں. میں نے آپ کو مثال دی نا, ایمیزون کے جنگلوں میں کتنے قسم کے درخت ہیں. یہ جاننا میرے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند نہیں. لیکن جس بندے کا کام ہی جنگلوں میں تحقیق کرنا ہے, جس کی جاب یہ ہے, اس کے لیے متعلق ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی ایک اسپیسیفک شے ہر ایک کے لیے غیر ضروری ہے. لیکن میرا یہ کنسرن نہیں ہے کہ میں کہوں کہ چونکہ یہ کام دنیا میں کسی ایک بندے کے لیے سیکھ ہوگا تو میں بھی کرنا شروع ہو جاؤں.
دیکھیں میں نے شروع میں عرض کی نا، آپ کو طب کے بارے میں کتنا کچھ نہیں پتا، آپ کو انجینئرنگ کے بارے میں کتنا کچھ نہیں پتا، آپ کو سائنس کے بارے میں کتنا کچھ نہیں پتا، آپ کو تاریخ کے بارے میں کتنا کچھ نہیں پتا ہے نا. زندگی گزر رہی ہے، گزر رہی. کیوں گزر رہی ہے؟ کیونکہ ان میں سے کوئی شے بھی میرے مقصد سے متعلق نہیں تھی، اور میں سب کچھ جان نہیں سکتا. مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب میں اپنے مقصد سے متعلق کوئی چیز نہ جانتا ہوں، پھر خرابی ہے، پھر کوتاہی ہے میری. اور دنیا میں جتنی چیزیں جاننا ضروری ہیں وہ میرے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. میرے لیے تو ان میں سے 1 2 3 کوئی 5 چیزیں ہوں گی، 10 چیزیں ہوں گی. بعض اوقات یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں دیکھیں چونکہ میڈیکل کا بہت فائدہ ہے اس علم کا، لہٰذا یہ بھی میں جان لوں. چونکہ سائنس کا بہت فائدہ ہے تو یہ بھی میں جان لوں. چونکہ ہسٹری کا بڑا فائدہ ہے تو یہ بھی میں جان لوں. تو میں فائدہ ضرور ہے لیکن مجھے ہے کہ نہیں، میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ نہیں، یہ اہم ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر جاننا کس حد تک ہم پہلے بات کر چکے کہ یقینی علم ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے نا. آپ کسی چیز کے بارے میں جانیں ایسے کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ جو آپ نے جاننا ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ایک الگ بحث ہے، آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ علم کے جو ذرائع ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی علم کے بارے میں جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی ساری باتیں دیکھیں گے، اس کے ذرائع بھی دیکھیں گے، اس کی اقسام بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے نا. اس کی ویلیڈیٹی بھی دیکھیں گے. لیکن ابھی تک ہم نے بس ایک بنیادی قضیے کو حل کیا، اور وہ کیا ہے کہ علم کا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے نا. علم کہتے کس کو ہے. جی اور کوئی سوال؟ کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کو؟ علماء اختلاف کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے نا. کلیئر ہے سب کچھ؟ چل ایک لفظ استعمال ہوتا ہے دجل. اسی لفظ سے دجال بنا ہے. ٹھیک ہے. دجل سے ہی دجال بنا ہے. مبالغے کا صیغہ ہے، بہت بڑا دھوکے باز. دجل کہتے ہیں دھوکے کو. تو علم کا ایک متضاد تو ہو گیا جہل، نہ جاننا، اور علم کا ایک متضاد دجل بھی ہے. دجل کا مطلب کیا ہے کہ آپ غلط جانتے ہوں کسی چیز کو. ٹھیک ہے نا. یعنی ایک چیز سفید تھی اور آپ کو ایسے دکھائی گئی کہ آپ کو لگا یہ سیاہ ہے، یا ایک چیز سیاہ تھی اور آپ کو ایسے دکھایا گیا کہ یہ کیا ہے، سفید ہے. تو دجل یا تو انسان کو غلطی لگ سکتی ہے، اس کے چانسز بہت کم ہیں. عام طور پہ دجل کیا ہوتا ہے، مینیپولیشن کی جاتی ہے، ایک چیز کی حقیقت کو چھپایا جاتا ہے بڑی ایفرٹ کر کے. جیسے وہ ایک عربی کا اس کا انگلش کا ایک بنا ہوا ہے نا کہ ہر چمکنے والی چیز سونا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یعنی کیا ہے کہ کسی کو چیز چمکتی ہوئی دکھائی دے، اس کو کیا لگے کہ یہ کیا ہے، یہ سونا ہے، جبکہ اصل میں وہ سونا نہ ہو. تو دجال کو دجال کیوں کہتے ہیں؟ دجال ایک کام کرے گا سب سے بڑا کہ وہ چیزوں کی حقیقت کو الٹائے گا. ٹھیک ہے نا. ظاہر جو کسی شے کا ہوگا وہ اور ہوگا، اور شے کی جو حقیقت ہوگی وہ اور ہوگی. گویا علم کے بات جب ہم کریں گے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کسی شے کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور کسی شے کا ایک باطن ہوتا ہے. ظاہر کہتے ہیں اس کی جو اپیرنس ہے، اور باطن کہتے ہیں اس کے ان سائڈ کو. تو اگر ہمیں کسی شے کی حقیقت جاننی ہے تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ بعض اوقات حقیقت جاننے میں دجل کا مسئلہ ہی پیش آتا ہے. لہٰذا اگر آپ فیس ویلیو کسی شے کی لے لیں گے، جیسے ہم کہتے ہیں سرفیس پہ جو کچھ دکھائی دیتا ہے اگر اس کو لینا شروع کر دیں گے تو علم حاصل کرنے میں بہت سے مسائل پیش آئیں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا علم حاصل ہو رہا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پہ آپ دجل حاصل کر رہے ہوں گے. لہٰذا ایک چیز جو مزید واضح ہو رہی ہے وہ کیا ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات چیزوں کی حقیقت وہ نہیں ہوتی جو کہ ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں ایک بڑی پیاری دعا سکھائی گئی، مسنون دعا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہم ارینا حقیقت الاشیاء کما ہی. اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی وہ ہیں، کیونکہ اس کے اوپر دجل کا پردہ ڈالا جاتا ہے چیزوں کے اوپر. مثلا وہ ایک حدیث میں بھی آتا نا
کہ اللہ کے نبی بازار گئے اور ایک شخص نے غلہ رکھا ہوا تھا، اناج رکھا ہوا تھا، تو اوپر سے وہ خشک تھا، جب آپ نے اس کے بیچ میں ہاتھ ڈالا تو اندر سے وہ گیلا تھا۔ تو اب یہ کیا ہے؟ دجل ہے نا۔ آپ کوئی کھجور لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی چیز لیتے ہیں تو اوپر انہوں نے صحیح بڑے بڑے دانے اور بڑے صاف ستھرے قسم کے دانے رکھے ہوتے ہیں اور نیچے اس کے بالکل ردی مال ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دجل۔ تو دجل علم کا مخالف کہہ لیجئے یا علم کا دشمن کہہ لیجئے، کہ ایک انسان کو یہ باور کروایا جائے کہ وہ کسی چیز کی حقیقت جانتا ہے، جبکہ وہ جس حقیقت کو وہ جان رہا ہے وہ حقیقت نہیں تھی، وہ دجل تھا۔ لہذا علم کے اندر ایک کریدنے کا ایلیمنٹ بھی ہے۔ جیسے آپ اگر کبھی گولڈ جائیں چیک کروانے کے اوریجنل ہے کہ نہیں، تو سونار کیا کرتا ہے؟ کبھی ہے تجربہ ہوا ہے؟ وہ اس کو رگڑتا ہے تھوڑا سا۔ کیوں رگڑتا ہے؟ کہ کوٹنگ اوپر کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اندر کوٹنگ نہیں کی جا سکتی۔ تو اس کو پتا ہے کہ اگر کوٹنگ ہوئی ہوگی تو جب میں اس کی پہلی لیئر اتاروں گا تو وہ اوپر سے لیئر الگ ہوگی، اندر والی لیئر اور طرح کی ہوگی، اور اگر حقیقی سونا ہوگا تو جو باہر ہے وہی اندر بھی ہوگا۔ تو وہ دجل کو ویریفائی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کوئی دجل تو نہیں ہے۔ اور جب اس کو پتا چلتا ہے کہ دجل نہیں ہے تو وہ کہتا ہے ہاں اب یہ حقیقتاً کیا ہے؟ سونا ہے۔ لہذا اتنا بندے میں فہم یا انڈرسٹینڈنگ یا گہرائی ہونی چاہیے کہ کسی شے کو جب وہ لے تو وہ اس کو فیس ویلیو پہ فوراً سے قبول نہ کر لے، اس کے ظاہر پہ فوراً سے اس کو قبول نہ کر لے، بلکہ یوں جیسے کہتے ہیں کراس چیک کر لے۔ اور کراس چیکنگ کیا کرنی ہے؟ کہ اس میں کوئی دجل کا ایلیمنٹ تو نہیں ہے۔ اور ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں دجل اپنی انتہا پہ ہے۔ ظاہری بھی پرسپیکٹو بھی آپ دیکھیں گے تو کیا ہے؟ یعنی جو چیز آپ خریدنے جائیں گے تو اس میں کیا ہے؟ چمک دمک انتہا کی ہے اور کوالٹی نہیں۔ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا نا؟ ہر چیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ظاہر بہت حسین بنا دیا گیا ہے، بہت چمکدار بنا دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر کوئی ڈیوریبلٹی نہیں ہے۔ دینی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں تو دینی اعتبار سے بھی دجل بہت زیادہ ہے۔ دجل کیوں زیادہ ہے؟ کہ سورسز ایسے آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلے کوئی فیک چیز کرنا آسان نہیں تھا، بناوٹی چیز بنانا آسان نہیں تھا، کیونکہ جو ویریفیکیشن کے سورس ہوتے تھے وہ بڑے سٹرونگ ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ پہلے اگر آپ نے کسی نے آپ کو کوئی نسخہ بتایا ہے کہ جی یہ دوائی جو ہے یا یہ جو جڑی بوٹی ہے ملائیں گے تو یہ بڑی اچھی ہے، تو آپ نے اس کو ویریفائی کرنا ہوتا تھا کیا طریقہ ہوگا؟ آج سے 15-20 سال پہلے یا 25 سال پہلے آپ کو کوئی نہ کوئی ایک معتبر ڈاکٹر کا پتہ ہوتا تھا، آپ اس کے پاس چلے جاتے تھے، آپ اسے کہتے تھے یہ کسی نے مجھے بتایا، آپ بتائیں ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اب آپ کرتے ہیں گوگل، ٹھیک ہے، اور گوگل جب آپ کرتے ہیں تو آپ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب جس نے لکھا ہے وہ کون ہے، آپ کو سورس کا پتہ نہیں، اور گوگل نے کہیں کوئی ذمہ داری لی ہوئی ہے اتھینٹسٹی کی؟ نہیں لی ہوئی۔ تو ہم نے ایک ایسے سورس پہ ریلائے کر لیا جو سورس خود یہ دعویٰ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ 100% اتھینٹک ہے، وہ لوگوں کی کنٹریبیوشن ہے۔ میں نے ایک سوال کے جواب میں جو گوگل پہ ڈالنا ہے، جو کسی ویب سائٹ پہ ڈالنا ہے، میں ڈال دوں، کوئی چیک کرے گا میری اس میں اتھینٹسٹی ہے کہ نہیں؟ کوئی چیک نہیں کرے گا۔ اور بہت سے بہت ہوگا تو ہم یوٹیوب پہ چلے جائیں گے تو وہاں کیا ہوگا؟ ریویوز پڑے ہوئے ہوں گے، وہ ریویوز کس کے ہیں، اس کی قابلیت کیا ہمیں پتہ نہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے چیزوں کی ویریفیکیشن مشکل ہو جاتی ہے۔ اچھا پہلے خبریں ہوتی تھی تو ایک دو سورس ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ یہ سورس ذرا کیا ہے؟ ویلڈ۔ اب آپ نے کسی خبر کو ویریفائی کرنا ہے تو بالکل ممکن ہے کہ 50 چینل اکٹھا جھوٹ بول دیں۔ یعنی پہلے انسانوں میں یہ تصور نہیں تھا کہ 5 انسان بھی جو الگ الگ ہیں وہ مل کر جھوٹ بول سکتے ہیں جیسا، ٹھیک ہے نا۔ اگر 5 الگ الگ لوگوں کی بات کرتے تھے تو اس کو حتمی بات سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ کہاں سے مل کے جھوٹ بولیں گے؟ ایک بندہ بولے گا، 2 بولیں گے۔ اب ماشاءاللہ 50 چینلز وہ خبر دے رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خبر جھوٹی ثابت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی دجل بہت زیادہ ہے۔ تو اس دجل کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہ انسان اس کو ویریفائی کرے، کراس چیک کرے۔ علم کے ساتھ ایک اور لفظ بہت اہم ہے جس کو جاننا ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے شعور۔ شعور، شعور کیا ہے؟ شعور کیا ہے؟ علم کے نتیجے میں کیا؟ سمجھ اور
پہچان، اور حقیقت میں جاننا، صحیح اور غلط کا پتہ ہو، صحیح حقیقت میں جاننا کسی کو، ٹھیک ہے جی، کلی حقیقت، ٹھیک ہے۔ شعور کا لفظ بنا ہے عربی میں شعر سے، شعر کہتے ہیں بال کو، ٹھیک ہے، اور بال کی خاصیت کیا ہے؟ بہت باریک ہوتا ہے، تو یعنی جیسے کہتے ہیں نا بات کی تہ تک چلے جانا، یہ اس کے لیے شعور کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بڑی اچھی انہوں نے ڈیفینیشن کی، شعور کہتے ہیں صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنا، ٹھیک ہے، صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنے کی صلاحیت، یہ کیا کہلاتی ہے؟ شعور۔ لیکن یہ بات یہاں تک پوری نہیں ہوئی۔ صحیح اور غلط تو ہر ایک بندے کو پتا ہے، یعنی اس کے پاس کوئی نہ کوئی نظریہ ہے کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، اس کو شعور نہیں کہتے۔ شعور کہتے ہیں کسی شخص کو جو جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ وہ کیوں صحیح ہے، اور جس شے کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ کیوں غلط ہے۔ یہ شعور ہے اصل میں۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس کا صحیح اور غلط کا نظریہ نہ ہو، لیکن جس سے پوچھا جائے کہ یہ کیوں صحیح ہے اور وہ کہے سارے کہتے ہیں صحیح ہے تو صحیح ہے، تو یہ شعور نہیں۔ اور جس سے پوچھا جائے یہ غلط کیوں ہے، وہ کہے جی سارے گاؤں والے کہتے ہیں غلط ہے تو غلط ہے، تو یہ شخص باشعور نہیں ہے۔ باشعور شخص وہ ہے جو کہ جب کسی چیز کو صحیح سمجھے تو اپنے ذہن سے گزار کر صحیح سمجھے اور اس کے پاس اس کی دلیل ہو۔ وہ دلیل کوئی شخص غلط ثابت کر دے وہ ایک الگ بات کی بحث ہے، لیکن کم از کم اس شخص کو یہ پتا ہو کہ یہ اس دلیل کی بنیاد پہ یہ بات صحیح ہے، اور جس کو وہ غلط سمجھتا ہے اس کو وہ دلیل کی بنیاد پہ غلط سمجھے۔ تو جو شخص ایک معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور جس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے، جس کو وہ غلط سمجھتے ہیں اس کو غلط سمجھتا ہے، یہ شخص باشعور نہیں ہے، یہ مقلد ہے، اس کے اپنے ذہن سے کوئی پروسیس ہوا ہی نہیں۔ اور وہ شخص جو ایک معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں لوگ اس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کیوں صحیح سمجھتے ہیں، اور کیوں کے جواب میں جب تک اس کے پاس دلیل نہیں آ جاتی تب تک وہ اس چیز کے صحیح ہونے کا فیصلہ نہیں کرتا۔ اور ہاں اس کو بھی شعور کہتے ہیں۔ میں آخری جملہ بولتا ہوں اس کے بعد چائے پیتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ دیکھتا ہے کہ لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں تو وہ ان کے غلط سمجھنے پہ غلط نہیں سمجھتا، بلکہ وہ اپنے ذہن سے سوچتا ہے کہ یہ غلط کیوں ہے، اور جب اس کو اس کا کوئی جواب مل جاتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے۔ تو یہ شخص ہے باشعور شخص۔ تو شعور کے بارے میں ہم نے جو بات سمجھی وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شخص کسی چیز کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ اپنے ذہن سے گزار کر اور دلائل کی بنا پر نہ کرے وہ باشعور نہیں ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ شعور سستی شے ہے یا مہنگی شے ہے؟ جی قیمتی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، یہ وقت لینے والی چیز ہے یا بس ایسے چٹکیوں میں ہو جاتی ہے؟ جی وقت لینے والی۔ لہذا جب کوئی شخص آپ کو کہے نا کہ میں کل تک باشعور نہیں تھا آج سے مجھے شعور آ گیا، تو اس کو کچھ اور آیا ہے، شعور نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کہ شعور کا جو پروسیجر ہے یہ بہت لمبا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز کو سمجھنے میں آپ کو ہفتے لگتے ہیں، آپ ملتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ویسے کیوں ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں کشمکش چلتی ہے اور ایک وقت لگنے کے بعد آپ اس پہ کلیئر ہوتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، جس کے ذہن میں یہ ایک دفعہ سوال آ گیا یہ کیوں ایسے ہے، اس کا انٹرسٹ اب فلموں میں، ڈراموں میں، کھیل کود میں ہو سکتا ہے، یا وہ جو اس کا ایک سوال اس کے ذہن میں اڑ گیا ہے وہ اگلے ہفتہ 10 دن وہی لے جائے گا۔ تو جو بندہ گھوم پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے میں باشعور ہو گیا ہوں، تو باشعور ہونا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہ باشعور ہو جائیں، کیونکہ یہ چاہنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے اسٹرگل ہے۔ اب کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ جی میں نے شعور پیدا کرنا ہے یا شعور بڑھانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو کیا طریقہ ہے جی ایک لفظ صرف، شعور پیدا کرنے اور بڑھانے کا بس سمپل طریقہ ہے، اور وہ ہے کیوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟
جو شخص ہر بات پر کیوں کا سوال کرے اور جب تک اس کو اس کیوں کا تشفی بخش جواب نہ مل جائے وہ اس سوال کی کھوج میں لگا رہے، تو یہ شخص کیا ہے؟ یہ گریجولی باشعور ہو جائے گا، لیکن اس کی قیمت ہے، اور وہ قیمت کیا ہے؟ نمبر ایک تو وقت لگے گا اس کا اس میں، اور نمبر دو وہ وقت جب لگے گا، باشعور شخص کیا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں جو سوال آتا ہے تو جب تک اس کو جواب نہ مل جائے وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ یہ نہیں کر سکتا کہ وہ ساتھ میں گھوم پھر بھی رہا ہے، یاشی بھی کر رہا ہے، ساری ہیں پارٹ ٹائم. باشعور ہونا مشکل کام ہے. جس کے ذہن میں سوال اڑ جاتا ہے نا، وہ جب تک اس کو جواب نہ مل جائے وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے کہ مجھے اس کا کوئی جواب مل جائے. اور پھر گوگل سے شعور نہیں آتا. اگر آپ کے ذہن میں کیوں کا سوال آیا اور آپ نے ہر کیوں کا جواب گوگل سے جا کے پوچھ لیا تو یہ بھی کوئی شعور نہیں. ہمیشہ جو سٹینڈرڈ طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سوال ہے اس سوال کا جو کانٹینٹ ہے، اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے، اس سے جو ریلیونٹ ایکسپرٹ ہے آپ اس کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ یہ کیوں ہے جی، یہ کیوں ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کو پہلے کیوں کا جواب بھی جس بندے نے دیا وہ آپ کو مطمئن کر سکے، بلکہ الٹا بعض اوقات سوالوں پر اور سوال پیدا ہو جاتے ہیں. آپ ایک سوال لے کے نکلے تھے، آپ نے ایک بندے سے جب جواب مانگا اس نے ایسا جواب دیا کہ آپ کے ذہن میں 4 اور سوال پیدا ہو گئے، اور اب آپ اور پریشان ہیں کہ میں کس کے پاس جاؤں، میں کس سے جا کے ملوں، کون مجھے اس کا جواب دے گا. اور بعض اوقات کئی مہینے تک لوگوں کو جواب نہیں ملتا. نمبر 2 بات یہ کہ زندگی کے اہم سوالوں کی جواب اگر انسان تلاش کرنا شروع کر دے تو بعض اوقات کئی سال اس کو لگ جاتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے میں کہ یہ ایسا کیوں ہے. اور پھر جو شعور کے راستے پہ چلتا ہے اس کی آرا وقت کے ساتھ بدلتی بھی ہیں. کیوں بدلتی ہیں؟ آپ نے ایک حد تک کھوج کرید کی، لوگوں سے معلومات لی اور آپ مطمئن ہو گئے اور آپ نے اس چیز کو صحیح سمجھ لیا، لیکن وہ جو معلومات آپ نے حاصل کی تھی وہ 100% نہیں تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو مطمئن کر دیا لیکن معلومات اور بھی تھی پیچھے. اب آپ جب اور زندگی میں آگے بڑھے اور آپ کا اچانک کسی سے ملاقات ہوئی، اس نے آپ کے سامنے ایک نیا آرگومنٹ رکھ دیا، تو وہ جس چیز کو آپ صحیح سمجھ رہے تھے وہ پھر ہل گئی. اور چونکہ آپ باشعور تھے تو آپ یہ نہیں کریں گے کہ نہیں میں نے نہیں سننا، بس مجھے نہ بتاؤ بس. وہ بات سنتے ہی آپ کے ذہن میں جائے گی اور آپ اس کو پروسیس کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے. تو لہٰذا انسرٹنٹی بھی ایک ہوتی ہے کہ بھئی اب تک تو جو میں سمجھاؤں اس کے مطابق یہ حقیقت ہے، لیکن یہ بات بدل بھی سکتی ہے جب اور دلائل میرے سامنے آئیں گے جس کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ جا کے کوئی آپ کو اس کی ایک اور دلیل دے دے. ابھی تک تو آپ مطمئن نہیں ہوئے تھے، اس کو غلط سمجھتے تھے، لیکن اب جو دلیل سامنے آئی ہے اس کے مطابق آپ کو لگا کہ نہیں، ہاں یہ بات اب ٹھیک ہے. تو شعور کا جو رستہ ہوتا ہے یہ تو مسلسل آپ کہہ لیں اس میں تبدیلی پیدا ہونے کا امکان ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کو شعور بہت تنگ کرتا ہے. کیوں؟ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے صحیح اور غلط، ایک ہے مفید اور غیر مفید، اور اس کے ساتھ ایک اور اگر جوڑ لیں آپ تو ایک ہے آسان اور مشکل. یہ 3 کمبینیشنز ہیں. عمومی طور پہ انسان یہ نہیں چاہتا، یعنی طبعاً مزاجن، کہ وہ پہلے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے. طبعاً انسان چاہتا ہے کہ یا وہ پہلے مفید اور غیر مفید کا فیصلہ کرے یا وہ پہلے آسان اور مشکل کا کرے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ نے پہلا فیصلہ یہ کیا کہ کیا چیز صحیح ہے، اب جو صحیح طے ہو گئی ہو سکتا ہے وہ غیر مفید ہو اور ہو سکتا ہے وہ مشکل ہو. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنی عقل کو بڑے طریقے سے استعمال کرتے ہیں اور جو شے ان کو مفید لگتی ہے اس کو وہ صحیح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ بڑی ایک سادی سی مثال ہے، تھوڑا سا کنٹروورشل مسئلہ، کہ لیٹ سے کسی کو بینکنگ سے ریلیٹڈ کچھ ڈیلنگ کرنی ہے، گاڑی آپ نے لینی ہے، بہت شوق ہے، گھر والوں نے بڑا ڈیمانڈ کی ہوئی ہے کہ صحیح ہو گیا، گاڑی نہیں ہے، سب کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے. اب وہ یعنی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ گاڑی زور سے آئی ہوئی ہے کہ لینی ہے. اب ایک بندہ ذرا گیا تحقیق کرنے کہ یہ جو اسلامک بینکنگ ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ چونکہ پیچھے سے پریشر کس چیز کا ہے کہ گاڑی لینی ہے،
تو اب اس کو اگر ایک کمزور سی دلیل بھی مل گئی کہ اسلامک بینکنگ جو چاہے اس وقت چل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ہاں دیکھیں وہ 2 مفتی صاحب کا فتویٰ، ماشاءاللہ اتنی لمبی داڑھی اور وہ اتنے بڑے عالم، اور وہ بس انہوں نے کہہ دیا تو. حالانکہ اگر اس کی یہ دلیل ہے کہ 2 مفتیوں نے اس کو جائز کہا ہے، تو 2 مفتی اسی لیول کے انہوں نے ناجائز بھی تو کہا ہے. لیکن وہ ادھر دیکھے گا ہی نہیں، بلکہ اسے کبھی بندہ پوچھے نا وہ 2 مفتی کون سے، تو اس کو نام بھی نہیں پتا ہوگی کہ وہ کون سے مفتی ہیں. وہ 2 بڑے مفتی جو ہے نا انہوں نے جائز قرار دے. میں اس وقت اس بحث میں نہیں پڑھ رہا کہ جائز ہے کہ نہیں اسلامک بینکنگ، بس سمجھ رہے ہیں، میرا یہ نقطہ نہیں ہے. میرا نقطہ کیا ہے کہ ایک بندے نے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس بات پہ کر رہا ہے کہ جو شے مفید ہے وہ اس کے اوپر صحیح کا لیبل فٹ کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ یہ صحیح ہے. کسی نے انشورنس کرانی ہے گاڑی کی، اب اس کو بڑے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بھئی اگر 50 لاکھ روپے کی گاڑی ہے تو 1 لاکھ روپے کی انشورنس ہو رہی ہے، آپ کے 50 لاکھ سیکیور ہو رہے ہیں. اور جس طرح کے پاکستان کے حالات ہیں کوئی پتہ بھی نہیں ہوتا. تو اب اس کے اندر چونکہ اس بات کا ہے کہ یہ مفید ہے، فائدہ ہے اس کا، تو اس کو ایک کمزور سی دلیل بھی اس کے جواز کے لیے کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی. لیکن اگر کسی بندے کو یہ دلائل دیے جائیں کہ اسلامک بینکنگ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ 1000 دلائل کا بھی رد کر لے گا. آپ کو 1001 دینا پڑے گا کہ نہیں یہ اس میں یہ مسئلہ، وہ کہے گا نہیں یہ بھی ٹھیک ہے، ایسے بھی ایسے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں وہ صحیح غلط پہ نہیں جا رہا، بلکہ وہ مفید اور غیر مفید کو دیکھ رہا ہے، یہ آسان اور مشکل کو دیکھ رہا ہے. انسانی طبیعت کہتی ہے کہ آسان چیز ہونی چاہیے اور مفید ہونی چاہیے. تو جو آسان ہے اور مفید ہے، لیبل اس پہ صحیح کا لگانا کو مشکل. یہ شخص باشعور نہیں، مفاد پرست شخص ہے، جو پہلے یہ فیصلہ کرے کہ کیا مفید ہے اور کیا آسان ہے. اور باشعور شخص کیا کرے گا؟ جب وہ یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو اس صحیح اور غلط کے فیصلے کے نتیجے میں اس کو ایک چیلنج پیش آئے گا. اور وہ چیلنج کیا ہے؟ کہ معاشرے نے بہت سی ایسی چیزوں کو صحیح قرار دیا، کیونکہ معاشرہ وہی ہے نا، یہ مفید اور آسان والا. ٹھیک ہے نا، تو معاشرے نے بہت سی چیزوں کو جو جائز کیا ہوا ہے، صحیح کیا ہوا ہے، اس میں مسئلے ہیں. اور معاشرے نے بہت سی جن چیزوں کو غلط قرار دیا ہوا ہے وہ اصل میں تو صحیح ہے، لیکن اس میں کچھ نقصانات تھے، لہٰذا ان کی وجہ سے کیا کیا اس کو. مثلاً ایک شخص ایک علاقے میں دیکھتا ہے کہ جی ہمارے ہاں عورتوں کو وراثت میں حصہ دیا نہیں جاتا، اور جہاں پہ عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا وہاں کو لاجکس نہیں پیش کی جاتی. لاجکس تو دی جاتے ہیں، اور جی ہم نے جہیز دے دیا، اور جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے پالا پوسا بڑا کیا، ہم نے شادی کروا دی، ہم نے زیور دے، ہوتے ہیں دلیلیں ہیں. تو بہت سے لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ یہی دلیلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے فائدے میں ہے. کبھی کوئی عورت یہ دلیلیں نہیں پیش کرے گی کیونکہ اس کا نقصان ہے. مرد کا فائدہ ہے تو اس کو اس سے غرض نہیں ہے کہ دلیلیں ٹھیک بھی ہیں کہ نہیں، وہ پیش کرے گا دیکھیں نا جناب ہم نے جہیز دے دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے پڑھا دیا. بھائی آپ نے نہیں پڑھا، مردوں نے نہیں پڑھا. اب ایک بندہ اگر شعور کے رستے پہ چل پڑے تو کیا ہوگا؟ عقل بندے کی بتاتی ہے کہ بھائی یہ بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی، اس کا بھی بنتا تو ہے وراثت میں حصہ، کم زیادہ جو بھی وہ بات کی بات ہے. اب جیسے ہی شعور آیا اور یہ بات سمجھ آئی تو اس بات کی ایک قیمت ہے. وہ قیمت یہ ہے کہ وہ پورا جو گھر ملنا تھا اس میں سے ایک حصہ بہن کو چلا جائے گا، اور اگر ایک بھائی اور 3 بہنیں ہیں تو بھائی سے زیادہ حصہ بہنوں کا نکل گیا. جی نہیں، گرے ایریا نہیں. ہاں جیسے ہم کہتے ہیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں ان کو دین میں کہا جاتا ہے جیسے مباح. مباح کا مطلب یہی ہے کہ غلط نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن اگین وہی بات کہ یا چیز ویلڈ ہوگی یا انویلڈ ہوگی، یا حلال ہوگی یا حرام ہوگی، یا صحیح ہوگی یا غلط. درمیان میں ہونا ممکن، جو درمیان میں ہے یا وہ صحیح ہے یا پھر غلط ہے نا. بات سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی آپ یا دیکھیں جتنی چیزیں دنیا میں ہیں یا آپ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے. کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے نا. یعنی وہ کہیں ایک طرف تو وہ جائے گی، وہ درمیان میں رہ نہیں سکتی. جی جی نہیں، اشیاء جتنی بھی ہیں ان کی کیٹیگریز کی جاتی ہیں، اور ہر لیول کی جو چیزیں ہیں ان کا فیصلہ کرنے کے لیے اتھارٹی الگ ہے. میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. کون سا ڈاکٹر ہے جس سے آپ علاج کروائیں گے اور کون سا ڈاکٹر ہے جس سے آپ علاج نہیں کروا سکتے، یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ جی نہیں، وہ نہیں کرتا. ڈگری کے بعد ایک ہائر بورڈ ہوگا جو اس کو لائسنس جاری کرے گا. دنیا پوری میں
کسی میدان میں چلے جائیں دین کو چھوڑ کر بھی, ہمیشہ کسی شے کی اتھارٹی قائم کرنے والا اس سے سینئر ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر جس نے میڈیکل پورا کر لیا, ایک یونیورسٹی نے, ایک میڈیکل کالج نے اس کو ڈگری بھی دے دی, وہ ایلیجیبل نہیں ہے پریکٹس کرنے کے لیے جب تک اس کو ڈاکٹرز کا ایک بورڈ جو اس ڈاکٹر سے سینئر ہیں وہ مل کر اس کو سرٹیفکیٹ نہ دے دیں. ایسے ہی ہے, آپ نے انجینئرنگ کر لی ہے, اس کے بعد آپ کو کیا چاہیے؟ پھر بھی آپ کو ایک سرٹیفکیٹ, ایک لائسنس پاکستان انجینئرنگ کونسل سے چاہیے فلاں فلاں کام کے لیے. اور پاکستان انجینئرنگ کونسل کیا ہوگی, وہ چلے ہمارے ملک میں جو بھی ایک الگ بات ہے, لیکن بائی لا کیا ہے کہ بہت سینئر انجینئرز وہاں بیٹھے ہوں گے اور وہ ایک معیار طے کریں گے, اور جب آپ اس معیار کو کوالیفائی کریں گے تو وہ آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ اس چیز کے اہل ہیں. یہ پوری دنیا کا اصول ہے کہ کسی میدان میں بھی کبھی بھی نیچے کے لوگ اہل طے نہیں کرتے, بلکہ جو اہل ہے اس سے زیادہ اہل لوگ یہ طے کرتے ہیں کہ یہ کس کام کے قابل ہے یا نہیں. اسی طرح دنیا میں کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے اس کی کیٹیگریز ہیں. تو ایک کیٹیگریز کی چیزیں انسان کے حوالے کر دی گئی, اس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے, وہ ہمارے اس ڈسکشن میں آئے گا. اور ایک کیٹیگری کی چیزیں ہیں جن کے صحیح اور غلط ہونے کا فیصلہ انسان سے لے لیا گیا. یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے آپ اگر والدین ہیں اور آپ کے بچہ 15 سال کا ہے تو آپ اپنے بچے کو کچھ چیزوں کا فیصلہ دیتے ہیں, اختیار اس کو. مثلا آپ نے اس کو 100 روپے دیے تو اس نے جا کے کیا کھانا ہے, بریک میں کیا نہیں کھانا, آپ اسے کہتے ہیں اپنے اسکول میں سے جو مرضی کھا لینا. لیکن کچھ چیزوں کا فیصلہ آپ اس کو نہیں دیتے, اس نے کس اسکول میں پڑھنا ہے یہ آپ اس کے اختیار میں نہیں دیتے, کیونکہ آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک لیول کی ہے, ایک لیول تک کے مسائل ہی سمجھ سکتا ہے, اس سے اوپر یہ نہیں سمجھ سکتا. یہی اسلام کا بیانیہ بھی ہے کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ اور بوجھ سے ایک لیول تک کے مسائل طے کر سکتا ہے. اس میں اسلام خاموش ہے, وہ کہتا ہے جو دل کرتا ہے کرو. لیکن وہ کہتا ہے ایک لیول سے اوپر انسان کی کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ خود سے کر سکے, اور وہ فیصلہ اس کو ایک ہائر اتھارٹی کر کے دے گی کہ یہ صحیح اور یہ غلط. پر ایک نیچرل سا پروسیجر ہے. جی دین کی بات آپ کر رہے ہیں, اس کا جواب آئے گا جب ہمارا سوال تیسرا آئے گا نا, اسلام کیا ہے, کیونکہ اسلام سے ریلیٹڈ ہے, اس میں یہ طے ہوگا کہ یہ کیسے طے ہوگا. ٹھیک ہے, اتنا سمپل ہو تو ہم سب یہاں نہ بیٹھے ہو. نہیں, اتنا سمپل نہیں ہے. آپ اللہ سے کیسے پوچھیں گے؟ اگر وہ واضح پیغام ہے تو 150 فرقے کیوں ہیں؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق واضح ہے, آپ کا واضح کسی اور کے لیے واضح نہیں ہے. نہیں, دیکھیں ابھی وہ سوال باقی ہے, اسلام کیا ہے. اتنا سمپل ہو تو مزے ہی مزے ہوں, ٹھیک ہے نا, ہمیں یہاں آ کے ٹائم گزارنے کی ضرورت نہیں ہے. چیزیں, انسان کمپلیکس ہے, یہ زندگی کمپلیکس ہے, تو چیزیں اتنی سمپل نہیں. کب تک سمپل ہے؟ جب تک بندے کو کچھ نہیں پتا. جو ہی آپ علم کے اندر جائیں گے تو کیا ہوگا, میں ایک مثال دیتا ہوں. عام بندہ بڑی آسانی سے آپ کو کہتا ہے او مسئلہ ہی کوئی نہیں, یہ 2 گولیاں کھاؤ تو سب سیٹ. ایسے ہی ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کیا ہوگا, جب اس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہ کہے گا نہیں یار 3 ٹیسٹ کروا کے لاؤ پہلے. یعنی جاہل بندہ تو کھڑے کھڑے چٹکی میں بتا دے گا کہ یہ فلاں مسئلہ ہے آپ کا, لیکن ڈاکٹر کیا کرے گا, وہ 6-8 سال ایک فیلڈ میں لگانے اور 20 سال کا جو ہے آپ کہہ لیں وہ تجربہ ہونے کے بعد کیا کرے گا, چونکہ اس کو زیادہ ڈیپتھ پتہ ہے نا, اس کو پتہ ہے یہ ایک ہی سمٹم 4 چیزوں کی ہو سکتی ہے, وہ جائے گا علم یقین کی طرف. ٹھیک ہے نا, وہ کہے گا جاؤ ٹیسٹ کرواؤ تاکہ مزید کلیئر ہو جائے کہ کوئی 19-20 نہ ہو. لیکن جو رستہ چلتا ہوا بندہ ہے اور مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ میتھی لیں آپ, اس میں زیرہ ڈالیں, اس میں اور اس کو تڑکا لگائیں, اس کو تو یوں کریں تو چھٹی. ایسے ہی ہے نا, اور دین ہو یا دنیا ہو, جتنا علم بڑھتا ہے اتنا انسان کے اندر خاموشی بڑھ جاتی ہے. یہ علم کی نشانی ہے. جس کا علم بڑھتا جائے اور اس کی زبان زیادہ چلے وہ اصل میں علم نہیں ہے. جتنا زیادہ لوگ علم میں گہرائی حاصل کرتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر خاموشی آتی ہے. کیوں آتی ہے؟ وہ بیک گراؤنڈ جانتے ہوتے ہیں چیزوں کے, وہ جانتے ہیں کہ معاملات میں سمپل نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو برل شعور کی ہم نے بات اس لیے کی کہ جب آپ اشیاء کی حقیقت جانیں گے تو آپ کے اندر شعور پیدا ہوگا. لیکن شعور مہنگی چیز ہے,
جیسے جیسے آپ کے اندر شعور پیدا ہوگا آپ معاشرے میں رہنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. آپ کا معاشرے سے کلیش پیدا ہونا لازمی ہے. کیوں لازمی ہے؟ کیونکہ انسانوں کی عظیم اکثریت باشعور نہیں ہوتی، نمبر ایک. نمبر دو، انسانوں کی عظیم اکثریت نے جو صحیح اور غلط کے معیارات بنائے ہوتے ہیں اس کا ایک بڑا حصہ مفاد پر مبنی ہوتا ہے، اور جو ہی آپ شعور کے رستے پہ چلتے ہیں اور اس کو چھیڑتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ اختلاف پیدا ہوتا ہے بلکہ وہ معاشرہ انسیکیور ہو جاتا ہے کہ یہ کون نیا آ گیا ہے جو کہ ہماری ان چیزوں کو چھیڑ رہا ہے. جس معاشرے میں عورت کو وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا، آپ اس معاشرے میں بات کر کے دیکھیں ذرا. بڑے بڑے ریشنل لوگ، بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ آپ کو ایسے جاہلانہ آگے سے ریئیکشن آپ کو نظر آئے گا نا ان کا. وجہ یہ کہ وہاں مفاد اہم ہے. ان کو اچھے طریقے سے دیکھیں نا، ایک بندے نے ایک پلاٹ تھا اس میں سے بہن کو حصہ نہیں دیا، وہ پلاٹ بعد میں کمرشل ہو گیا، اس نے اس کے اوپر پلازا بنا دیا، مہینے کے 10 لاکھ کما رہا ہے. اب وہ جتنا مرضی پڑھا لکھا، جب آپ اسے بتاتے ہیں نا کہ یار اس میں سے جو ہے وہ 2 حصے تمہارے تھے، 1 حصہ بہن کا تھا، اور اگر 2 بہنیں ہیں تو آدھا تمہارا ہے آدھا تمہاری بہنوں کا ہے، تو اس کو یکدم وہ 10 لاکھ کی کمائی 5 ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. اور پھر اگر وہ 10 سال سے کرایہ لے کے کھا رہا تھا تو پچھلے 10 سال کا جو کرایہ ہے اس میں سے 5 سال کا کرایہ اس کو بہنوں کو دینا ہے. تو وہ پھر آپ کو 1000 دلائل دے کے کسی طریقے، اور جب وہ دیکھے گا آپ نہیں اپنی بات سے باز آ رہے تو پھر وہ ذرا سختی بھی برتے گا کہ اگر اس بندے کی بات زیادہ پھیلنا شروع ہو گئی تو یہ ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جائے گا. اسی لیے دنیا میں جو بھی باشعور شخص ہوتا ہے وہ خوش نہیں ہوتا. جی کیا ہے آپ نے اس کی کیٹیگرائزیشن کی تھی، جہل، یقین، وہم اور عقل. جی شعور پر وہ ہے کوئی یقین جی علم یقین پہ. ہاں جی علم یقین، اور اسی لیے اس میں وقت لگتا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تو آخری بات ابھی کیا ہوئی کہ جو باشعور شخص ہے دنیا میں وہ خوش نہیں ہوتا. کیوں؟ کیا کیا وجوہات ہیں کہ باشعور بندہ خوش نہیں ہو سکتا دنیا میں؟ نمبر 1 تو جب کوئی شے، جب آپ چیزوں کی حقیقت جانتے ہیں تو حقیقت اکثر و بیشتر بڑی تلخ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، اتنی سپرفیشل ہوتی نہیں ہے. تو جب ایک شخص حقائق، میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی، ایک دینی نقطہ نظر سے اس کو سمجھ لیں. مثلا آپ پہلے دین کی سمجھ لیٹ سے ایک بندے کو نہیں تھی، اور آپ بہت شوقین تھے ریسلنگ دیکھنے کے یا کرکٹ کے یا فٹ بال کے، کسی ایک چیز کے، اور آپ کے 4-5 جو بڑے ہیروز تھے جن کے ساتھ آپ کو عشق کی حد تک لگاؤ تھا، وہ نان مسلم تھے لیکن آپ انہیں دیکھتے تھے تو آپ کو خوشی ہوتی تھی، آپ کو ان کو دیکھ کے بڑا مزہ آتا تھا اور آپ کا دل کرتا تھا آپ انہیں لائیو بھی دیکھیں. اب اس دوران آپ کو شعور آ گیا اور آپ کائنات کی حقیقت سمجھ گئے اور اس زندگی کا مقصد سمجھ گئے. اب شعور آنے کے بعد جب آپ اپنے اس ہیرو کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ پہلے وہ آپ کو ایک باڈی بلڈر یا ایک ایتھلیٹ یا ایک سکسیسفل آدمی نظر آتا تھا، اب آپ کو وہ جہنم میں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا، اب آپ کو وہ گمراہ نظر آ رہا ہے. لہٰذا اب جب آپ اس کو دیکھیں گے آپ کو تکلیف ہوگی کہ اگر یہ شخص جو مجھے اتنا عزیز ہے اگر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو جہنم میں جائے گا. یہی معاملہ شعور کا ہے کہ جب ہمیں شعور آنا شروع ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا وہی میرے چچا، تایا، والد، بہن، بھائی جو مجھے بہت محبوب تھے، اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ تو لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں. والد صاحب کا آپ کا کاروبار ہے جناب بڑے زبردست قسم کا، اور آپ بڑے فائنینشلی سٹرونگ ہیں، اب بڑے ہوئے، شعور کی آنکھ کھلی، آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کو پتہ چلا کہ والد صاحب کا کاروبار تو لوگوں کے استحصال پہ چلتا ہے. میں ایک سادی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی مجھے جان کی امان پاؤں تو میں یہ عرض کروں کہ اب لیٹ سے ایک میڈیکل ڈاکٹر ہے کوئی، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا کام ہی ایسا ہے کہ ہر وہ بندہ جس کا نہیں بھی آپریشن بنتا اس کا بھی، ایک بندے کو تھوڑا سا پیتے میں پتھری آ گیا یہ نکلوانی پڑے گی جی بس، یعنی پاسبل ہے میڈیسن سے ٹریٹ کرنا یا اور اس کے علاج کرنا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں بھائی پتھری بس نکالنے اس کو آپریشن کرنا ہے. اور وہ آپریشن کر کے کیا ہوا ہے، پیسہ اکٹھا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ جو بھی یہ علاج کرتا ہو آپ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اور ہمارے یہاں یہ ایسا ہے بھی کہ معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ میڈیکل کے اندر بہت زیادہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا، ڈاکٹرز کی یہ تربیت ہے نہیں بڑے پیمانے پہ کہ ان کو یہ پتا ہو کہ اگلا بندے نے کہاں سے پیسے لے کے آنے ہیں، یا یہ اس کے جسم کا ایک عضو تھا،
یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ میں اسے کہوں کہ چٹکی میں اس کو نکلوا دو. جب وہ ناگزیر ہو جائے نکالنا تو میں اس کو کہوں کہ ناگزیر ہے, ادروائز اس کو گائیڈ کروں نا کہ ٹھیک ہے لمبا پروسیجر ہے, دوائیاں ہوگی, یہ ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہے بہت سے لوگ ہمارے یہاں یہ کرتے ہیں کہ وہ اور بعض اوقات ایسے ایسے پروسیجر کیے جا رہے ہوتے ہیں جو انسان کے لیے مفید نہیں ہے, لیکن اس میں چونکہ پیسہ ہوتا ہے. اب ایک بندہ جو والد صاحب سے بڑا اس کو لگاؤ تھا, یا کسی کو اپنی والدہ سے بڑا لگاؤ تھا, لیکن اب اس کو شعور جب آیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ جو میرے گھر میں سارا پیسہ آ رہا ہے اس کا بڑا حصہ تو انسانوں کے استحصال کے اوپر ہے, انسانوں کے ظلم کے اوپر کھڑا ہوا ہے, تو اب کیا ہوگا؟ پیسہ مزے دے گا آپ کو؟ یہ بہت کم چانس ہے کہ شعور آنے کے بعد آپ خوش زندگی گزاریں. زیادہ چانس اس بات کا ہے کہ شعور آنے کے بعد آپ کی زندگی میں کیا ہوگا؟ اداسی, پریشانی اور ایک غم کی کیفیت آ جائے گی. اس لیے بھی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شعور کا رستہ مہنگا ہے, اس طرف نہیں جانا. اگر تھوڑا سا وہ جاتے ہیں اور پریشانیاں ان کے اوپر آتی ہیں تو وہ آنکھ بند کر لیتے ہیں اس کے بعد, وہ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں جاننا, بس ٹھیک ہی ہے, یہ اتنے سارے لوگ پاگل ہیں جو کر رہے ہیں, یہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے, کسی نے سوچ سمجھ کیتا ہے. یہ آرگومنٹ سنتے ہیں نا اکثر آپ, سارے ہی کر رہے ہیں تو ایسے ہی کر رہے ہیں, ایسے ہی سوچ سمجھے بغیر کر رہے ہیں. وہ ہوتا ہے کیا ہے کہ تھوڑا سا جب وہ سوچنا شروع کرتے ہیں تو ان کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. جی یہی ہے, غور و فکر آپ کریں گے تو آپ ایک نتیجے تک پہنچیں گے یہ ایسے کیوں ہے. غور و فکر کیا ہے؟ آپ نے پہاڑ دیکھے, ایک ہے آپ نے پہاڑ دیکھے ختم. غور و فکر یہ پہاڑ کیوں ہے, یہ اتنے الگ رنگوں کے کیوں ہیں, یہ اتنی الگ ہائٹ کے کیوں ہیں, یہ غور و فکر ہے. اب جب تک آپ کو جواب نہیں مل رہا کہ آپ الجھے ہوئے, دریا بہ رہے ہیں, ندی نالے بہ رہے ہیں, یہ نظام کیوں ہے؟ کس کی نہیں ہے نا, ہے کیوں ہے. ابھی ہم آگے چلتے ہیں ایک آرگومنٹ کے اوپر تو اس میں مزید بات کھلے گی کہ پہاڑ ہیں یا دریا ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں یہ کیا ہیں, اس کائنات کا جز ہیں. تو یہ کائنات کیا ہے یہ جاننے کے لیے مجھے اس کے کمپوننٹس پہ غور کرنا پڑے گا. ایک ایک کمپوننٹ کو جانوں گا تو ملا کر کیا ہوگا, مجھے اس کا جواب ملے گا. اور جب تک مجھے نہیں پتا کہ جس دنیا میں ہوں یہ ہے کیا, میں اپنا مقصد طے نہیں کر سکتا. اسی لیے کہتے ہیں جو بڑے بنیادی سوال ہیں وہ کیا ہیں, میں کون ہوں, میں کہاں سے آیا ہوں, میں کہاں ہوں, میں کہاں جاؤں گا. یہ بڑے بنیادی سوالوں میں سے انسان کے, جب تک وہ ان کا جواب نہ تلاش کر لے وہ اپنا مقصد کوئی طے کر ہی نہیں سکتا. مثلا جس بندے نے یہی طے نہیں کیا ہوا کہ زندگی یہی 60 سال کی ہے یا اس کے علاوہ بھی ہے. آپ کبھی ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں تو پہلی بات جو بار بار آپ کو دہرائے کے بتائی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کے پاس 3 گھنٹے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر آپ پیپر دینے بیٹھ جائیں اور آپ سے آپ پوچھیں جی کتنا ٹائم ہے, وہ کہیں یار لکھو دیکھیں گے بعد میں, تو آپ کیسے پیپر دیں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے جلدی جلدی لکھنا ہے یا میں نے آرام سے لکھنا ہے. تو پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ جی ڈیڈ لائن کیا ہے. ایک بندے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے مقصد میں کامیاب جو ہونا ہے اس کے لیے اس کے پاس 60 سال ہیں یا 100 ہیں یا 200 ہیں یا 500 ہیں, وہ کیسے طے کرے گا میرا مقصد کیا ہے؟ ایک بندے کو اپنا ہی نہیں پتا میں کیا ہوں, جو ہمارا ایک سوال اس میں نا انسان کیا, وہ اسی لیے تو تب تک وہ کیسے طے کرے گا کہ میرا مقصد کیا؟ اپنا ہی نہیں پتا تو مقصد کا کیسے پتا ہے؟ تو یہ بنیادی سوالات ہیں, ٹھیک ہے. ہاں اس چیز کی کتنی حقیقت جاننی ہے وہ ایک الگ ہے. اب یہ شروع ہو جائے بندہ کہ اس کی راکس کس طرح کی ہیں, پہاڑ کی, اور اس میں پانی ہے کہ نہیں, اور یہ وہ ایک الگ بحث ہے, ٹھیک ہے نا. اگلا جو ہمارا آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اشیاء کی حقیقت ہے اس کی 2 قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اشیاء کی حقیقت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک حقیقت کو کہا جاتا ہے کلی حقیقت, اور ایک حقیقت کو کہا جاتا ہے جزوی حقیقت یا جزئی حقیقت. اس آرگومنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. پریشان تو نہیں ہوگے کہ آپ پتہ نہیں پڑھنے کیا آئے تھے اور یہاں کیا کہانیاں شروع ہو گئی ہیں ہوئی. جی 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 نہیں, شعور سے اس کی زندگی مشکل ہو رہی ہے لیکن کامیاب ہے. جی خسارہ تو دیکھیے, خسارہ تو ایک اسے کہتے ہیں نیٹ ایک چیز ہے نا, نیٹ پروفٹ کیا ہوا ہے. ہاں خسارہ اس کو نہیں ہے. یہ ازمپشن ہے کہ خوش ہونا اچھی بات ہے اور پریشان ہونا کوئی بری بات ہے. یہ ازمپشن ہے, حقیقت ایسا نہیں ہے. اصلاً انسان کے لیے جو سب سے بڑی اس کی زندگی میں اس کو چیز چاہیے وہ اطمینان ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا, سکون اور اطمینان کا. موقع ہوگا تو اس پہ بات کریں گے. اچھا اب اس تصور کو سمجھنا کہ جزوی حقیقت کیا ہے اور کلی حقیقت کیا ہے, ایک میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ
طے کر پائیں گے کہ میں کیا بنا رہا ہوں. جی کیا بنا رہا ہوں؟ بتاتے چلے جائیں جواب، جو آپ کو سمجھ آتا چلا جائے. کھڑکی، ایکسل شیٹ. ہاں جی، اور ہاں جی. دیکھیں کتنی آراء کا اختلاف ہوتا ہے، چیز ایک ہی ہے لیکن کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. یہ ایک پزل بنائی ہے میں نے، ٹھیک ہے، اور اس پزل کے اوپر ایک پکچر ہے. میں جان بوجھ کے ایسے ٹیڑھی میڑھی سی بنائی ہے. آپ اس کو گائے کہیں، بھینس کہیں، ہاتھی کہیں، جو مرضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے، یہ جو پوری پزل ہے اگر میں اس کو پیسز میں ڈیوائیڈ کر دوں، ٹھیک ہے، اس کو الگ الگ پیسز کر دوں اور میں آپ کے سامنے صرف یہ والا پیس لے کر آؤں، آپ نے پزل نہیں دیکھی ہوئی، آپ نے صرف یہ ایک پیس دیکھا ہوا ہے، اور میں آپ سے پوچھوں یہ کیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی کہے گا لائن ہے، کوئی کہے گا سانپ ہے، کوئی کہے گا رسی ہے. ایسا ہی ہے. بالفرض آپ کہتے ہیں جی یہ دم ہے، یا یہ رسی ہے، یا یہ سانپ ہے، کوئی بھی جواب دیتے ہیں. آپ کا جواب تب تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک میں یہ پیس پوری پزل میں یہاں رکھ نہ دوں. اگر میں یہ پیس یہاں بھی رکھ دوں تو کیا ہوگا؟ آپ صحیح جواب تک نہیں پہنچ سکیں گے. جب میں ایگزیکٹ اس جگہ پہ لا کے پزل رکھوں گا تو ایک دم سے سارے کہیں گے یہ دم ہے. سوال یہ ہے کہ کیا میں نے اس پیس میں کوئی تبدیلی کی؟ نہیں کی. جب یہ الگ تھی آپ کا جواب اور تھا، جب یہ میں نے بیچ میں رکھ دی آپ کا جواب چینج ہو گیا. کیوں؟ یہ ہے کلی حقیقت اور جزوی حقیقت. ہر شے کی جو اپنی حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، لیکن کیا ہے؟ جزوی حقیقت ہے. وہ جزوی حقیقت ویلڈ تو ہے لیکن وہ ساتھ میں ان ویلڈ بھی ہے، اور وہ کمپلیٹ ویلڈ کب ہوگی؟ جب اسے پوری پکچر میں رکھ کر دیکھیں گے تو وہ حقیقت آپ کی پھر ٹھیک ہو جائے گی. اسی طرح اس کائنات کی جو کل حقیقت ہے، جب تک آپ ہر شے کو اس کائنات کے اس جگہ پہ نہیں رکھیں گے جہاں پہ وہ ہے، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ آپ نے ایگزیکٹ حقیقت سمجھ لی ہے، لیکن کیا ہوگا؟ وہ جزوی حقیقت تو ٹھیک ہوگی اس کی، لیکن کلی حقیقت ٹھیک نہیں ہوگی. لہذا حقائق جاننے میں یہ بھی شامل ہے کہ نہ صرف آپ حقائق جانیں بلکہ ان حقائق کو پزل میں صحیح جگہ پہ رکھ کے وہ حقائق جو باقی حقائق سے جڑے ہوئے ہیں وہ پکچر پوری کریں. جب آپ یہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز کی حقیقت آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ پہنچ گئے لیکن نہیں پہنچے ہوتے. میں مثال دیتا ہوں. انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت سورج کو دیوتا سمجھتی رہی. کیوں؟ انسانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت سورج کو سب سے بڑا دیوتا سمجھتی رہی، خدا، یعنی سب سے بڑا خدا سمجھتی رہی. کیونکہ وہ سورج کو گرینڈ پکچر کے طور پہ دیکھ رہے تھے، جبکہ سورج خود پزل کا ایک پیس تھا. پاس میں رہے. جب ایک بندہ اس جگہ تک پہنچا کہ یہ تو خود پزل کا ایک پیس ہے تو اس کی یہ غلط فہمی دور ہو گئی. یعنی آپ دیکھیں جو غیر مسلم بھی ہیں، نان مسلم بھی ہیں، ان کو اسلام کا نہیں پتا نا، وہ سورج کو کیوں خدا نہیں مانیں گے؟ ان کی جب نظر اور پھیلی تو ان کو پتا چلا کہ سورج بھی کیا ہے؟ ایک پارٹ ہے. تو جب تک اس پارٹ کو پوری کائنات میں نہیں رکھ کے دیکھیں گے اس کی صحیح حقیقت سمجھ نہیں آئے گی. زمین کو لے لیجئے، زمین کی حقیقت آپ کو تبھی سمجھ آئے گی جب آپ اس زمین کو نظام شمسی میں رکھ کے دیکھیں گے. نظام شمسی کو بھی سمجھنے کے لیے جو پوری وہ گلیکسی کا ایک تصور ہے اس کے اندر رکھیں گے تو پھر سمجھ آئے گا.
گویا جب ہم کسی ایک انڈیویجول چیز کی حقیقت جان رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے خوش تو ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی حقیقت پتہ چل گئی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم ایک غلطی پہ بھی ہوتے ہیں. وہ غلطی ہے کہ ہمیں اس کا آگے پیچھے کا پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے حقیقت جاننے کے لیے جب تک انسان کلی حقیقت نہ جان لے اس کی کوئی جزوی حقیقت صحیح حقیقت نہیں. یہاں اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا، اور وہ نیا مسئلہ کیا پیدا ہوا کہ انسان کو پہلے جو جواب چاہیے وہ کلی حقیقت کا چاہیے، نہ کہ جزوی حقیقت کا. ادروائز دیکھیں سائنٹسٹ کیا کر رہے ہیں یا سائنٹسٹ سے غلطی کیا ہو رہی ہے. ان کی تمام تر تحقیق جزوی حقیقت پر بیس کرتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہر تھوڑے عرصے بعد بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے. کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ مزید ڈسکوری ہوتی ہے، اس جز کا ایک اور جز ساتھ جڑتا ہے تو پکچر تھوڑی بدل جاتی ہے. پھر وہ اپنا بیان تھوڑا سا چینج کر لیتے ہیں، پھر اور ایکسپلور کرتے ہیں. تو اسلام کا پرسپیکٹو اس لحاظ سے اس کے الٹ ہے. اسلام بات کا آغاز کہاں سے کرتا ہے؟ کلی حقیقت سے. اور کلی حقیقت بیان کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کے اندر اب جزوی حقیقت کو دیکھو. لہذا یہ علم کا معاملہ اس لحاظ سے بڑا کمپلیکیٹڈ ہے تو بڑا سمپل، لیکن کمپلیکیٹڈ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ انسان اپنے مشاہدے سے جب بات شروع کرتا ہے تو اس کی زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ حقیقت تک نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ ہر انسان کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے بڑے حقائق کو اپنی زندگی میں جان سکے. لہذا انسان کا یہ مسئلہ حل کیا گیا کیسے؟ جو کلی حقائق تھے اس کا علم اس کو دے دیا گیا، وہ ریویلڈ نالج میں دے دیا گیا. اسی لیے اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن ہمیں ہمارے روزمرہ کے مسائل کا حل بیان کرے گا، کہ صبح ناشتے میں کیا کھانا چاہیے، دوپہر میں کیا کھانا چاہیے، شام میں کیا کھانا چاہیے، کون سے کپڑے پہننے چاہیے، سردی میں کیا کرنا چاہیے، گرمی میں. قرآن میں اس کا حل ہے؟ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے جزئی مسئلے ہیں کہ یہ اسلام کا اصل کنسرن نہیں. اسلام نے یا قرآن نے انسان کے تمام جو بڑے بڑے مسئلے تھے جو کلی حقیقت سے متعلق تھے ان کو ایڈریس کیا، اور جب ان کو ایڈریس کر دیا تو اس پکچر کے اندر ایک ایک پزل کو لے کے ڈالنا کیا ہے؟ آسان ہو گیا. اور اصل علم یہی ہے کہ آپ ہر پزل کے پیس کو نمبر ایک تو پیس سمجھیں. جو پزل کے پیس کو پزل سمجھ بیٹھا ہے اس نے غلطی کر دی. اور نمبر دو جو چیز جس کو ہم دین میں نام استعمال ہوتا ہے بصیرت. بصیرت بھی یہی ہے کہ آپ چیزوں کو صحیح جگہ رکھ سکیں. جو پزل کا پیس ہے اس کو اس جگہ پہ رکھیں جہاں وہ ہے تاکہ پوری پکچر کلیئر ہو سکے. تو سائنس اور اسلام کے درمیان ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سائنس پزلز پہ فوکس کرتی ہے بہت زیادہ، اور اس کے پاس اصل میں اس کے علاوہ آپشن بھی نہیں ہے نا، کیونکہ اس نے جو رستہ اپنایا ہے اس رستے میں کلی حقیقت سمجھنا ممکن ہے نہیں. وہ جب تک اس کو پزل کے سارے پیس نہیں مل جائیں گے اور جب تک وہ سارے پیسز کو سیدھا کر کے ارینج نہ کر لے وہ کلی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. جبکہ کلی حقیقت جاننا ہر شخص کے لیے لازمی ہے، ٹھیک ہے، اور جزوی حقیقت جاننا ہر شخص کے لیے لازمی نہیں. یوں کہہ لیجئے سادے لفظوں میں، کلی حقیقت ایک کہہ لیجئے ایک کمپیکٹ چیز ہے اور وہ ہر شخص کے لیے لازمی ہے، جبکہ جو جزوی حقیقت ہے یہ ان گنت ہے. ٹھیک ہے، جو جزوی حقیقت ہے وہ چیزیں ان گنت ہیں. تو جزوی میں سے کیا جاننا ہے یہ جب تک کلی حقیقت نہ جان لے پتہ نہیں چلتا. تو جو کلی حقیقت ہر شخص کے لیے جاننا ضروری ہے قرآن نے اس کا کلیئر کٹ جواب دیا ہے، سادے طریقے سے، فطری طریقے سے دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہر شخص کا پہلا ارجنٹ مسئلہ ہے کہ وہ کلی حقیقت جانے. کلی حقیقت جاننے کے بعد جزوی حقیقت انسان پہ چھوڑ دی گئی. کیوں؟ وہ ہر بندے کا اپنا اپنا معاملہ ہے. کسی نے موچی بننا ہے موچی بن جائے، کسی نے نائی بننا ہے نائی بن جائے، کسی نے کارپینٹر بننا ہے کارپینٹر بن جائے. حقیقت وہ بھی ہے، جس کو یہ پتا ہے کہ کس لکڑی کے کون سے خواص ہے وہ بھی تو حقیقت جانتا ہے نا، لیکن اس سے وہ اپنی زندگی کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. کامیاب وہ کیسے ہوگا؟
جب تک وہ کلی حقیقت کو نہیں جانتا ہوگا. اور کلی حقیقت کیا ہے؟ کلی حقیقت وہی بنیادی باتیں ہیں. نمبر 1 کائنات پوری کیا ہے. جب تک آپ پوری کائنات نہیں جانیں گے تب تک آپ کو اس کے اندر جو اجزاء ہیں ان کا پتہ نہیں چلے گا. دیکھیں میں مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ پہلے دن آئے یہاں پہ ایسے ہی چلتے پھرتے, نہ کوئی کورس کرنا تھا, نہ آپ کو بصیرہ کا پتہ تھا, نہ کچھ, اور چلتے چلتے آپ ایسے اوپر آئے ایسے ایکسپلور کرنے کے لیے اور دروازے سے اندر داخل ہو گئے. اب آپ نے طے کرنا ہے کہ یہ کیا ہے, کیسے طے کریں گے؟ ایک کمرے میں آپ آ گئے نا, آپ نے طے کرنا ہے یہ کیا ہے, کیسے طے کریں گے؟ بڑے سے بڑا آپ کو پتا چلے گا کرسیاں پڑی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں لوگ بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہوں گے. اس پورے کو سمجھنا ہے تو کیا کریں گے؟ شروع کہاں سے کریں گے؟ ہر کمرے میں جائیں گے, کرسیاں گنیں گے, کمرے کی لمبائی چوڑائی ناپیں گے, کیا کریں گے؟ آپ سب سے پہلے وہ بندہ تلاش کریں گے جو آپ کو یہ بتا سکے یہ پورا ہے کیا. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ قطعاً یہ نہیں کریں گے کہ آپ کو ایک بندہ بیٹھا ہوا ملے, آپ کہیں چھوڑو اس کو, میں خود ریسرچر ہوں, میں ہر کمرے میں جاؤں گا, کرسیاں دیکھوں گا, انالیسس کروں گا, یہ کروں گا. بس میرے انسان فطری طور پہ وہی جانتا ہے کہ مجھے اگر یہاں کوئی اتھارٹی والا بندہ مل جائے جس کی بات ویلڈ ہو تو میں اس سے سب سے پہلے کیا پوچھوں گا؟ یہ پورا بنا کیوں ہے, یہ ہے کیا. یعنی انسان فطری طور پہ بھی جانتا ہے کہ پہلے جو جاننے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کلی حقیقت. اب کلی حقیقت پتا چلے گی, اب آپ کو پتا چلا تھا یہاں لیکچر ہوتے ہیں, وہاں کلاس ہوتی ہے, وہاں بچے بیٹھتے ہیں, وہاں چائے پی جاتی ہے, تو وہ اپنی جگہ پہ باتیں فٹ ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو پتا چل گیا جی یہ بڑی کلاس ہے, یہاں زیادہ لوگ بیٹھتے ہوں گے, یہ چھوٹی کلاس ہے کیا بھائی؟ ہوتا کیا یہاں پہ؟ موسیقی سکھاتے ہیں یہاں پہ, دین پڑھاتے ہیں یہاں پہ, کیوں پڑھاتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ساری معلومات آپ کے لیے irrelevant ہیں. لیکن جو ہی آپ کو کلی حقیقت کا جواب مل گیا, اب جزوی حقائق آپ کو فائدہ دے رہے ہیں. اب آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ اچھا یہ دینی ادارہ اگر ہے تو دینی ادارے میں یہ ہوتا ہوگا, وہ ہوتا ہوگا, وہ ہوتا ہوگا. اسی طرح جو کائنات ہے, اس پوری کائنات کو سمجھنا یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ میں اس کائنات کا ایک جز ہوں. تو جب تک میں جس کل کا جز ہوں میں وہی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا ہے, میں اپنے بارے میں کیسے طے کروں گا کہ میں کون ہوں؟ آپ سفر شروع کرتے ہیں, کیسے طے کرتے ہیں؟ کیسے اس سفر کو کرتے ہیں؟ منزل طے کر کے. کبھی منزل طے کیے بغیر تو سفر نہیں کرتا نا بندہ. تو آپ جس کائنات میں ہیں اس کائنات کی حدود کیا ہیں, اس کی لمٹس کیا ہیں, وہ پتہ ہی نہیں ہے, تو آپ زندگی گزار کیسے سکتے ہیں؟ نہیں گزار سکتے. ہاں غافل گزارنی ہے وہ ایک الگ بات, لیکن بامقصد گزارنی ہے تو یہ سوال بندے کو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں. تو اس لیے ترتیب کے لحاظ سے پہلے انسان کلی حقیقت جانتا ہے اور پھر بعد میں جزوی, اور جزوی میں سے کون سی جاننی کون سی نہیں جاننی یہ فیصلہ بھی یہ کلی حقیقت ہی کرے گی. میں نے جب طے کر لیا کہ میری زندگی کا یہ اسپیسیفک مقصد ہے, اب آپ آ کے مجھے بتاتے ہیں. جیسے ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ CSS کیوں نہیں کر لیتے؟ جو کہ انہوں نے کہا ہے تو میں اس لیے بیان کر رہا ہوں, میں نہیں سمجھتا کہ میں کر سکتا ہوں. میں نے کہا جی میں کیوں کروں؟ کہتے نہیں آپ کر سکتے ہیں. میں نے کہا یہ اہم نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں, اہم کیا ہے کیوں کروں. مطلب آپ مجھے اس کا مقصد سمجھا دیں کہ وہ میری زندگی کے مقصد سے متعلق کیسے, تو ٹھیک ہے. ہم اپنی زندگی میں کتنے کام اسی طرح کرتے ہیں, مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, میں یہ کر سکتا ہوں, مجھے فلاں نے کرنے کو کہا ہے, جبکہ ان سب سے اہم سوال کیا ہے؟ میری زندگی کے ساتھ کا تعلق کیا ہے؟ ہوتا ہے نا یہ کورس بھی کر لو, وہ کورس بھی کر لو, یہ اسکل بھی سیکھ لو, وہ اسکل بھی سیکھ لو, یہ بھی کر لو. وہ کیوں بھائی؟ مجھے آپ ون سمجھا دیں کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے, میں کر لوں گا. اب وہ مشکل ہوگی یا آسان ہوگی وہ بات کی بات ہے نا. لیکن جب آپ یہ بتا ہی نہیں رہے کہ اس کا میری زندگی سے تعلق کیا ہے, میں ازمپشن پہ کرتا چلا جاؤں. ایک بندہ کہ CSS کر لو, آپ CSS کر لو. ایک بندہ CA کر لو, CA ڈاکٹر بن جاؤ. بھائی کیوں؟ اب مجھے جب زندگی کی حقیقت سمجھ آ جائے گی تو ساتھ ہی فیصلہ یہ ہو جائے گا کہ زندگی کو گزارنے کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے اور کیا نہیں. جو ضرورت ہے وہ میں لے لوں گا, جو نہیں ہے وہ میں نہیں لوں گا. اور دیکھیں انسان سمجھدار کون ہوتا ہے؟ آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے یہ اپنے کام کے لیے, اور 2 گھنٹے وہاں آپ کا کام ہے, پھر آپ واپس آ جائیں گے. تو آپ گھر سے نکلنے لگے تو کوئی آپ کو کہے یار گرمی کا موسم ہے بہت زیادہ, اس طرح کرو فریج بھی ساتھ لے جاؤ. ایک اور بندہ کہ دیکھیں تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے, اس طرح کرو کہ ایک بیڈ بھی ساتھ میں لے جاؤ. کیا کریں گے؟ مفید ہے کہ نہیں؟ مفید تو ہے نا. آپ ایک بڑی سی گاڑی بک کرائیں, اس میں بیڈ بھی لگا ہوا ہو, اس میں فریج بھی لگا ہوا ہو,
اس میں جو ہے وہ رستے میں پھلوں کی ضرورت ہو سکتی ہے تو اس طرح کرو کہ ہر طرح کے پھل بھی رکھ لو. رستے میں ہو سکتا ہے تمہیں یہ مسئلہ پیش آ جائے تو یہ بھی کر لو, ہیں کپڑے بھی اتنے سارے رکھ لو. کیا کریں گے آپ کہیں گے یار نہیں ہے ضرورت. آپ کو پتا ہے آپ اگر واقعی لاہور پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنا کام کر کے واپس آنا چاہتے ہیں, آپ بوجھ کیا کرتے ہیں, کم کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یار بس چل جائے گا گزارا, ایمرجنسی اگر کبھی ضرورت پڑ بھی گئی میں وہیں سے کپڑے خرید لوں گا, یا کھانے کی ضرورت پڑ گئی تو وہاں دیکھوں گا وہیں سے کھا لوں گا. تو ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے. تو زندگی کے بارے میں یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ شام کو یہ کورس بھی کر لیا, وہ اسکل بھی حاصل کر لی, یہ ایکسٹرا جاب بھی کر لی. اگر تو ہمارے پاس کیوں کا جواب ہے بسم اللہ 10,000 کام کریں. میں اس وقت یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اصل مسئلہ اپروچ کا ہے کہ ہماری اپروچ ہر بندہ جو ہمیں پڑھاتا جا رہا ہم پکڑ رہے ہیں, یا ہم پہلے یہ فلٹر کر رہے ہیں کہ اس کا میری زندگی سے تعلق ہے یا نہیں. یہ فلٹر کون کرے گا؟ جس نے پہلے کلی حقیقت جان کے اپنی زندگی کا مقصد متعین کر لیا. اب وہ سوال کرے گا اس کا میری زندگی کے مقصد سے تعلق ہے یا نہیں. بعض اوقات آپ کو لوگ ایسی آفر دیتے ہیں, مثلا بالفرض مجھے ایک بندہ کہے کہ جی آج ہی اگر آپ فلاں ملک چلے جائیں تو وہاں پہ ایک بڑی اچھی جاب ہے اور آپ کو 10 لاکھ مہینے کی تنخواہ ملے گی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ وہ جواب دیں جو اس کلاس سے پہلے آپ نے دینا تھا. ابھی تو بڑا مقصد ہو چکا ہے. ہمارے معاشرے میں سے 99% لوگ کیا کریں گے؟ اٹھ کے چلے جائیں گے. میں نہیں کہہ رہا جانا غلط ہے, سوال یہ ہے کہ کیا اس نے یہ سوچا کہ اس کا میری زندگی کے مقصد سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں. اور اگر میں نے یہ سمجھا کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے, کیا میں نے یہ سوچا کہ میرے بچوں کی تربیت جو میرے ذمے تھی وہ کیسے ہوگی؟ کیا میں نے یہ سوچا کہ میرے والدین کی جو ذمہ داری میرے اوپر تھی وہ کیسے پوری ہوگی؟ کیا میں نے یہ سوچا کہ زندگی کا یہ بھی کوئی تقاضا ہے یا ضرورت ہے کہ میں اپنے لوگوں میں رہوں, اپنی زبان کے لوگوں میں, یا مجھے اجنبی لوگوں میں رہنے میں کوئی کوفت بھی ہے یا نہیں, مجھے دوسرے درجے کا شہری بننے میں کوئی تکلیف بھی ہے یا نہیں, اور مجھے یہاں کو کمی بھی تھی کہ نہیں. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے نہیں؟ لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم فوراً دوڑ پڑتے ہیں, جی اچھا 10 لاکھ تنخواہ پہنچو. بعض لوگ یہ بھی نہیں پوچھتے وہ کام کتنی دیر کرنا ہے وہاں جا کے, یا میں نے کتنی وہاں جا کے ذلت سہنی ہے, یا کتنے لوگوں کے انڈر کام ہو سکتا ہے. یہاں میں انڈیپینڈنٹ کام کر رہا ہوں, میں اس کو بھی نہیں دیکھوں, میں پہنچ جاؤ چلیے پہنچو. وہاں پہ چلیے 6 اوپر مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صبح سے لے کے شام تک ذلیل کر رہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی باتیں. کیوں؟ کیونکہ مقصد نہیں ہے. دیکھیں ایک بندہ جس نے ڈاکٹر بننا ہے, قسم کھا لیے میں نے ڈاکٹر بننا ہے اور زبردست قسم کا ڈاکٹر بننا ہے, آپ اس کو کال کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں آؤ یار وہ کھیلنے چلتے ہیں, کیا کہے گا؟ نہیں بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, ایگزام سر پہ ہے. آپ ورزش کے بڑے فائدے, جسم توانا ہوگا, یہ ہو گئے گا, بھائی میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے؟ ڈاکٹر بننا. ایک بندہ ہے ویلا بالکل فارغ, آپ اسے کال کرتے ہیں دہی لینے جانا ہے, وہ کہتا ہے میں آتا ہوں پہنچتا. تو جو ہر بات لپک کے قبول کر لیتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جس کا کوئی مقصد نہیں. اور جس کا جتنا عظیم مقصد ہے آپ اس کو اتنے بڑے بڑے کام کہیں گے, وہ کہے گا نہیں نہیں. جو ڈاکٹر بن رہا ہوتا ہے نا وہ والدین کے پاس بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کہ بڑی اچھی بات ہے والدین کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے گپے لگائی جائے, لیکن کیا ہوگا اگر میں یہ گپے لگاتا رہا تو ادھر نمبر اچھے نہیں آئیں گے, تو یہ نہیں ہوگا. وہ والدین کو بھی کہہ رہا بس میں 10 منٹ بیٹھوں گا آپ کے پاس, اس کے بعد میں اس کو بتائیں نا بھی کھانا بڑا ضروری چیز ہے, وہ کہے گا کوئی نہیں مسئلہ. وہ 3 وقت کے بجائے ہو سکتا ہے 1 وقت پہ گزار چلا ہے کہ بھائی اگر کھانے میں لگا رہا تو میرا ٹائم وہ ہو جائے گا. اس کو بتائیں وہ دوست کی شادی آ رہی ہے, پورا ہفتے کے فنکشنز ہیں, وہ کہے گا بھائی اگر وہ سیریس ہے ڈاکٹر بننے میں وہ نہیں سنے گا. اسی طرح اگر وہ شخص جس نے اس دنیا میں کوئی بھی مقصد اپنایا ہے, اس کو جو ہی کوئی بندہ کہے گا نا یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو, وہ آگے سے پہلا سوال یہ کرے گا کہ میرے مقصد میں فٹ کر کے دکھا سکتے ہو تو دکھا دو, نہیں تو اس کو اپنے پاس رکھو. کتنی ہی مفید ہے, کتنی اچھی بات کیوں میں نہیں کرتا, میرا مقصد مجھے اجازت نہیں دیتا.